السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ایام باسعادت ولایت، ہفتہ ولایت اور ایام غدیر و مباہلہ آپ تمام مومنین کرام اور تمام امت اسلامیہ و بالخصوص راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ بیس تھوڑا کم کریں، بیس کم کریں۔ آپ مومنین کرام کی خدمت میں جو موضوع گفتگو کے لیے مد نظر ہے اس کا عنوان ہے فرصت شناسی، فرصت سازی اور فرصت سوزی اہل البیت علیہم السلام کے کلام میں۔ فرصت اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن فرصت کا معنی اردو پنجابی میں ہوتا ہے فارغ، ویلا آدمی، کام کوئی نہ ہو، مصروفیت کوئی نہ ہو، ذمہ داری کوئی نہ ہو، اس کو اردو پنجابی میں فرصت کہتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ بنیادی طور پر عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ عربی میں اس کا معنی ہے موقع، مناسب موقع، ایسا موقع جس میں کوئی کام کرنے کے لیے اسباب مہیا ہوں، وسائل آمادہ ہوں، حالات مناسب ہوں، موسم سازگار ہو، افراد موجود ہوں، تعاون موجود ہو، ہر چیز جو کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے وہ سب فراہم ہو جائے، اس کو عربی میں فرصت کہتے ہیں، جس کو آپ اپنی رائج معمول کی زبان میں اپرچونٹی کہتے ہیں۔ اہل البیت علیہم السلام نے جہاں ہمیں زندگی کے مختلف میدانوں میں اور شعبوں میں ہدایت فرمائی ہے، رہنمائی فرمائی ہے، اس میں سے یہ موضوع خصوصیت کے ساتھ اہل البیت علیہم السلام نے بیان فرمایا ہے کہ تمہیں زندگی میں مختلف فرصتیں، مواقع میسر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے کہ تمام انسانی نسلوں کو، تمام اقوام کو، تمام افراد کو اللہ نے زندگی میں مختلف فرصتیں دینی ہیں، مواقع دینے ہیں، اپرچونٹیز دینی ہیں، تاکہ وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور جو فرائض و ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عائد کی ہوئی ہیں، ان کے دوش پہ ڈالی ہوئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے یہ مواقع ان کے کام آئیں۔ اور کچھ وہ مواقع جو خود لوگ مومنین خود تشخیص دیتے ہیں، اپنے لیے ہدف مقرر کرتے ہیں، کوئی مقصد رکھتے ہیں، کوئی آئیڈیا اور آئیڈیل اپنے لیے چنتے ہیں، اور پھر اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ جو میں چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے اللہ کوئی موقع دے دے، اسباب دے دے، وسائل دے دے، حالات ایسے ہو جائیں۔ مثلا جو لوگ بے روزگار ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسے اسباب فراہم ہو جائیں، ایسا موقع میسر آ جائے، مجھے روزگار مل جائے۔ جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے اپنا اور انہیں گھر کی اشد ضرورت ہے، کرائے پہ رہتے ہیں، کرایہ ایک مشکل ہے اور کرایہ دار یا مالک
جو مالک مکان ہے وہ ایک الگ مشکل ہے، اور باقی ان کی آرزو ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی میں اپنی آسائش کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، بچوں کے لیے ایک اپنا چھوٹا سا گھر مل جائے ہمیں، اور یہ گھر انہیں مل سکتا ہے اگر مواقع مل جائیں، ایسے اسباب مل جائیں، کوئی ایسا وسیلہ پیدا ہو جائے، کوئی ایسا تعاون شامل ہو جائے، کوئی ایسی اسکیم کسی کی طرف سے سامنے آ جائے تاکہ میں اپنا گھر بنا سکوں۔ تو ہر انسان کوئی مقصد اپنا مد نظر رکھا ہوتا ہے اس نے، اور اس مقصد کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، اور یہ موقع اس کو ملتا ہے، بار بار ملتا ہے، چونکہ اللہ کا قانون ہے کہ ہم انسان کو بار بار مواقع مختلف کاموں کے لیے، مختلف مقاصد کے لیے ہم دیتے رہیں گے۔ اب یہ انسان کی باری ہے یا انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مواقع کو پہچانے، جو میں چاہتا ہوں اس کام کے لیے یہ مناسب موقع ہے، موقع کی تشخیص دے، اور پھر اس موقع سے فائدہ بھی اٹھائے، بر وقت اقدام کرے، بر وقت فیصلہ کرے، اور جو چاہتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کر لیجیے گا۔ یہی مثال میں آپ کی مثال دیتا ہوں، یہ جعفریہ کالونی جو مومنین کی ایک پربرکت رہائش ہے، آبادی ہے یہاں پر، اور یہ نہیں تھی پہلے، یہ مومنین شہر کے مختلف حصوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو کچھ مومنین نے، مجھے پوری تاریخ نہیں معلوم یہ کار خیر کس نے سوچا، کس نے شروع کیا، کس نے تعاون کیا، لیکن جو کام ہوا ہے یہ بتاتا ہے کہ کچھ ایسے ذمہ دار لوگ تھے جنہوں نے یہ احساس کیا کہ ہم مومنین کی یکجا آبادی کے لیے اقدام کریں۔ یہ جو مومنین پراکندہ ہیں، منتشر ہیں، مختلف آبادیوں میں وہاں پر رہ رہے ہیں، اور وہاں پر اپنے دینی مذہبی مناسک اور اعمال میں بھی ان کو مشکل پیش آتی ہے، ایک یکجا آبادی ان کے لیے فراہم ہو جائے، انہوں نے یہ سوچا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جب یہ سوچا تو اب موقع کی تلاش میں رہے ہوں گے کہ کوئی مناسب جگہ، بڑی جگہ، شہر کے اندر، شہر کے باہر ہمیں مل جائے۔ مختلف جگہیں دیکھی ہوں گی انہوں نے، مختلف لاہور کے ایریاز کے انہوں نے سروے کیا ہوگا، معلومات لی ہوں گی، اور پھر یہ جگہ جب انہیں معلوم، ان کے علم میں آئی کہ یہاں پر یہ خالی جگہ ہے، یہ زمین ہے، یہاں مناسب طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں، تو انہوں نے فوراً فیصلہ کیا ہوگا، اور فیصلہ کر کے پھر لوگوں کو ساتھ ملا کر، اور یہ چند لوگوں نے کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، ظاہر ہے سب بعد میں شامل ہوئے، ابتدا میں 3-4 نے ہی شاید یہ تحریک چلائی ہوگی، بانی بنے ہوں گے، اور پھر انہوں نے مناسب وقت پر موقع کی انتظار میں تھے، موقع کی تلاش میں تھے، موقع کے شکار میں تھے، اور جو ہی انہیں موقع ملا انہوں نے فوراً فیصلہ کیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ یہ زمین انہوں نے لے لی، خرید کے پھر مومنین کو انہوں نے دینا شروع کی، اور آج اتنی بڑی آبادی جس کے اندر سادات، جس کے اندر مومنین، جس کے اندر مجالس، جس کے اندر عزاداری، جس کے اندر احساس تحفظ، جس کے اندر احساس سکون، احساس اطمینان موجود ہے لوگوں کے اندر۔ ہر چند ابھی آدھا کام آپ کا رہتا ہے، ہم گلی سے آتے ہوئے میں نے پوچھا کہ یہ دکانیں کالونی والے لوگوں کی ہیں، مومنین کی ہیں؟ تو کہا نہیں، یہ دوسروں کی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کالونی کا راستہ انہوں نے تجاوزات کر کے، سیڑھیاں آگے بڑھا کے اور پھٹے آگے لگا کے اور تنگ کیا ہوا ہے، تو یہ کالونی والوں کا حق بنتا ہے کہ حکومت، اس وقت جو حکومت ہے پنجاب کی، وہ تجاوزات ختم کرتی ہے، تو یہ بھی اپنی گلیاں کھلی کرا لیں، انشاءاللہ یہ بھی فائدہ کالونی کو ہو جائے گا۔ یہ فرصت شناسی کی اور فرصت سازی کی اور موقع سے فائدہ اٹھانے کی ایک عملی اور بہترین مثال ہے جعفریہ کالونی، جس میں جو لوگ رہ رہے ہیں اور جو اس سے اس وقت سہولت اٹھا رہے ہیں، جعفریہ کالونی میں رہائش سے مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، مجالس ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی مشکل مصیبت نہیں ہے، کوئی مزاحم نہیں ہے،
تو یہ سب چند لوگوں کی فرصت شناسی کا نتیجہ ہے، موقع شناسی کا نتیجہ ہے، اور بر وقت ان کے فیصلے کا نتیجہ ہے۔ اہل البیت علیہ السلام مومنین کی تربیت میں یہ تربیت ضروری مد نظر رکھی۔ ہر معصوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف تک سب نے جو مشترکہ طور پر تاکید فرمائی ہے، وہ یہ کہ آپ نے موقع ضائع نہیں کرنا، فرصتوں کو غنیمت سمجھو، اور خصوصاً امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ زیادہ اصرار کیا ہے کہ فرصتیں جب تمہیں آئیں، اللہ تمہارے دروازے پہ فرصتیں بھیجے تو فرصتوں کو غنیمت سمجھو، فرصتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور مواقع ضائع نہ کرو۔ اغتنام الفرصہ، انتہاز الفرصہ، اضاعت الفرصہ، ترک الفرصہ، یہ وہ کلمات ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانے کے مومنوں کو، لوگوں کو، کوفیوں کو متوجہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل کوفہ فرصتیں ضائع کرنے میں بڑی سبقت رکھتے تھے، چیمپئن تھے مواقع ضائع کرنے میں، اور اس بات کا شامی طعنہ بھی دیتے تھے امیر المومنین کو کہ موقع پہ آپ اقدام نہیں کرتے، جب جنگ کا وقت ہوتا ہے تو آپ حملہ نہیں کرتے، جب قیام کا وقت ہوتا ہے تو آپ اٹھتے نہیں ہیں، لوگ اکٹھے نہیں کرتے۔ تو امیر المومنین نے ان کوفیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ تم مجھے بدنام کروا دیا ہے شامیوں کے ہاں، شامی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جنگ کے طریقے نہیں آتے، یا انہوں نے پراپوگنڈا یہ کیا ہوا ہے کہ میں جنگ کے حرب و ضرب سے آشنا نہیں ہوں۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ میں نے کب جنگ شروع کی اور مجھے کیا تجربہ حاصل ہے اور کیا سبقت حاصل ہے، لیکن فرصتیں ضائع کرنے والا لشکر جس امیر کے پاس ہو، اس امیر کی رائے وہ ضائع کر دیتے ہیں، اس کے فیصلے ضائع کر دیتے ہیں۔ جس کو موقع ضائع کرنے والے لوگ مل جائیں، جو مواقع اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، ان مواقع کو ضائع کر دیں۔ متعدد روایات ہیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ جب فرصتیں ملتی ہیں تو ان کو غنیمت سمجھو، اور جب فرصتیں آپ کے در پر آتی ہیں تو یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ فرصتوں کا قانون یہ ہے کہ فرصتیں تیز رفتار ہوتی ہیں، کند رفتار نہیں ہوتی، بہت تیزی سے آتی ہیں اور تیزی سے آ کے بادلوں کی طرح گزر جاتی ہیں۔ تشبیہ بھی یہی دی ہے کہ الفرصت تمر مر السحاب، فرصت بادل کی سپیڈ سے آتی ہے، اور جس طرح بادل آتے ہیں رکتے نہیں ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ مثلا جعفریہ میں بادل آتے ہیں، برس کے گزر جاتے ہیں، لیکن کوئی بادل ایسا نہیں ہے کہ چند مہینے ٹکا رہے جعفریہ میں کہ ابھی لوگ آمادہ نہیں ہیں، یہ تیار ہو جائیں پھر برسوں میں۔ بادل آتے ہیں، برس کے چلے جاتے ہیں۔ موقع کے اوپر جو لوگ آمادہ ہوتے ہیں وہ ان فرصتوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ فرصتیں بھی بادلوں کی طرح آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں۔ ایک اور پہلو فرصتوں کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے زیادہ فرمایا، اور باقی معصومین علیہ السلام نے بھی تاکید فرمائی، وہ یہ ہے کہ فرصتیں ضائع کرنے کا نتیجہ پچھتاوا ہے، ندامت ہے۔ جو لوگ فرصتیں ضائع کرتے ہیں ان کی نسلیں بھی پچھتاتی رہتی ہیں، ان کی نسلیں بھی ندامت محسوس کرتی ہیں، اور ان کی نسلیں یہ خمیازہ بھگتتی ہیں۔ وہ قوم جس کے بڑے، جس کے رہنما، جس کے سرکردہ لوگ، جس کے فیصلہ ساز لوگ فرصتیں ضائع کر دیتے ہیں، عمر بھر ان کو پچھتانا پڑتا ہے، اور فرصتیں لوٹ کر نہیں آتی۔ اگر لوٹ کر آئیں بھی تو کم از کم ایک نسل کی زندگی میں نہیں آئیں گی، کسی اور نسل کی زندگی میں دوبارہ فرصت لوٹ کر آئے گی۔ اس لیے یہ موضوع امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر آپ میں مومنین ایسے ہوں گے جن کی تعلیم ہوگی، کاروباری، مارکیٹیں، جو آپ اصطلاحات آپ کی ہیں،
مارکیٹنگ کی تعلیم آپ نے سیکھی ہوئی ہے، مالیات کی تعلیم آپ نے لی ہوئی ہے، یا ممکن ہے ابھی آپ کی جاب بھی، آپ کی ملازمت بھی ایسی ہی ہو، کسی کاروباری ادارے میں ہو، کسی کاروباری کمپنی میں ہو، اور آپ کا کام یہ ہے کہ جو چیز آپ کی کمپنی بناتی ہے یا دوسری کمپنیاں، آپ نے بازار میں اس کو بیچنا ہے۔ یہ جو بات ہے امیر المومنین اہل البیت علیہ السلام نے امت کو بتائی اور مومنین کو بتائی، یہ بات مکمل طور پر ان لوگوں نے، جو کاروباری لوگ ہیں، انہوں نے امیر المومنین سے نہیں لی، لیکن اپنے تئیں انہوں نے وہ ساری بات پڑھی ہے کہ کاروباری فرصتیں جب تمہیں ملتی ہیں، کاروباری اپرچونٹیز جب تمہیں ملتی ہیں، تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیوں کے اندر، یہ سائنس ہے، اور اس کے اندر تعلیم دے کے اعلیٰ ڈگریاں لوگوں کو صرف اس ایک سبجیکٹ پہ، اس ایک مضمون پہ کروائی جاتی ہیں کہ جب کاروباری فرصتیں آئیں تو ان کو سمجھنا کیسے ہوتا ہے، ان کاروباری فرصتوں میں فوراً اقدام کیسے کرنا ہوتا ہے، ان سے فائدہ کیسے اٹھانا ہوتا ہے۔ یہ جتنے کامیاب کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کاروبار بڑھا لیا ہے، یہ سب انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ فرصتیں دیکھی ہیں، فرصتیں جب بنی ہیں تو فوراً میدان میں آئے ہیں، ان فرصتوں سے فائدہ اٹھا کے اپنی کمپنی، اپنا کارخانہ، اپنی فیکٹری بڑھا گئے آگے، اور آج راج کر رہے ہیں دنیا پر۔ دنیا پہ راج کرنے کا طریقہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ فرصتیں جب راج کی ملتی ہیں تمہیں، تو پھر ان فرصتوں سے فائدہ اٹھاؤ، دنیا تمہاری ہوگی، غلبہ تمہارا ہوگا، حکومت تمہاری ہوگی، حکم تمہارا چلے گا، نظام تمہارا چلے گا۔ اگر آپ نے فرصتیں ضائع کر دیں، آپ نے مواقع ضائع کر دیے، آپ نے اپرچونٹیز ضائع کر دیں، تو جس نے وقت سے اور موقع سے فائدہ اٹھایا ہے وہ مسلط ہو جائے گا تمہارے اوپر، اس کی حکومت ہوگی، حکمرانی ہوگی، اور آپ اس کے ماتحت ہو چلے جاؤ گے۔ اب یہ اس کا ثوابدید ہے اس کی، یا اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آپ کو عزت کے ساتھ رکھتا ہے، آپ کو ذلیل کر کے رکھتا ہے، آپ کو جھکا کے رکھتا ہے، آپ کی تذلیل کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، آپ کو دبا کے رکھتا ہے، یہ اس کی ثوابدید پر ہے، چونکہ مسلط وہ ہے، طاقت وہ ہے جس نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ لہٰذا کاروباری دنیا میں یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر، ایک طبقہ ابھی پیدا ہوا ہے، اور وہ ذاکروں خطیبوں سے زیادہ ان کی درآمد ہے اس وقت۔ یہ موٹیویشنل سپیکرز ہیں، کوئی بیٹھا ہوا تو نہیں ہے یہاں پر، چونکہ ان کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں بینکوں میں جاتے ہیں، بینک کے ملازمین کو یہ لیکچر دیتے ہیں، بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، کاروبار کامیاب کرنے کے لیے ملازمت کے اصول ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، مینجمنٹ کے اصول ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، مدیریت ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ خود میٹرک پاس کر کے موٹیویشنل اسپیکر بن گیا ہے، ذاکر ہی ہو گیا نا ایک قسم کا یہ، لیکن اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہے کہ آپ نے کامیاب اسکالر کیسے بننا ہے۔ تو یہ ایک سمجھے کاروبار ہے، فرصتیں بتانا، فرصتوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بتانا۔ یہ موٹیویشنل سپیکرز صرف یہی کام کرتے ہیں کہ نئی نسل کو فرصت شناسی کرواتے ہیں، اور فرصتوں سے اور مواقع سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف طبقات کی یہ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اہل البیت علیہ السلام نے جب ابھی کاروباری، یہ ماڈرن کاروباری نظام نہیں بنا تھا، کمپنیاں نہیں بنی تھیں، اور یہ سسٹم، یہ اکنامکس اور یہ سائنس یہ نہیں بنی تھی ابھی، اور سادہ سے مومنین تھے، تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو وہ بات بتا دی جو آج ہارورڈ یونیورسٹی آپ کو بتاتی ہے کہ فرصتیں کیا ہوتی ہیں اور فرصتوں سے فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے امیر المومنین کی اس سائنس کی قدر نہیں جانی، نہ امیر المومنین کی حکمت کی قدر جانی، نہ امیر المومنین کی حکومت کی قدر جانی، اور نہ امیر المومنین کے، جس طرح امیر المومنین کے زمانے کے لوگ تھے جنہیں امیر المومنین فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو مجھ سے کچھ استفادہ کر لو،
اور مجھ سے پوچھو. وہ پوچھتے کیا تھے؟ میری پگڑی کے پیچ کتنے ہیں، میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، میرے فلاں کیا ہے. وہ یہ افسوسناک سوال کرتے تھے. امیر المومنین نے کہتے تھے میں آسمانوں کے راستے زمین سے زیادہ جانتا ہوں، مجھ سے بھی. وہ راستے امیر المومنین نے بتائے ہیں، اور انہی راستوں میں سے وہ سماوی راستے، ترقی کے راز امیر المومنین نے بتائے ہیں. یہ میں نے کسی مناسبت سے یہ بات کی تھی، آج وہ مناسبت نہیں ہے، صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ ہمیں اس میں الجھا دیا گیا کہ یا علی مدد کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. آدھا پاکستان ایک طرف کھڑا ہو گیا نہیں کہنا چاہیے، آدھا پاکستان کھڑا ہو گیا کہنا چاہیے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے وہ بھی کوئی مدد علی سے نہیں لیتے، چونکہ وہ تو کہتے ہیں کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن جو کہتے ہیں کہنا چاہیے یا علی مدد، آج تک علی سے مدد نہیں لی انہوں نے. امیر المومنین سے مدد لی ہے کس نے لی ہے؟ سید علی خامنئی نے لی ہے، امام خمینی نے لی ہے. وہ جو آج امریکہ کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے لی ہے. وہ جو آج اسرائیل نے لبنان پہ گستاخی کی اور فوراً جواب دے کے اس کا دماغ ٹھیک کر دیا، یہ ہے مدد لی انہوں نے. امام حسین علیہ السلام سے مدد نہیں لی ہم نے امام حسین کا سوگ منایا، پرسہ دیا، روئے، لیکن مدد نہیں لی امام حسین سے. اگر مدد لی ہوتی تو آج شیعہ کی حیثیت دنیا میں کچھ اور ہوتی. اگر امام حسین علیہ السلام سے مدد لی ہوتی اور ان کے اقدام و راستے سے مدد لی ہوتی. عزیزان، یہ جو آج آپ کو اقتصاد میں اور اکنامکس میں اور فلاں ڈگری میں، مینجمنٹ میں فرصتیں پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، یہ نہج البلاغہ کھولو، آپ کے گھر کے اندر یہ تعلیم، اور اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ طریقے سے یہ تعلیم آپ کے گھر میں موجود ہے کہ فرصتیں جب تمہیں ملتی ہیں تو غنیمت سمجھو. فرصتیں جب تمہیں آتی ہیں، میسر آتی ہیں، ٹال مٹول نہ کرو، آج اور کل نہ کرو. ایک روایت میں ہے کہ جہنم میں اکثریت اہل جہنم کی مصوفین ہوں گے. مصوف صوفی والا نہیں ہے، صوفی نہ سمجھنا اس کے، مصوف یعنی صوفی. یہ مصوف سین سے ہے. علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، کاظمی صاحب، یہ جانتے ہیں. آپ بھی اور بھی علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ غیر علماء بھی اتنی اصطلاحات جانتے ہیں. قرآن میں آپ نے یہ اصطلاحات پڑھی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سین اور صوفہ، فسوف یاتی اللہ بقوم سیاتی بقوم. صوفہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں کہ عنقریب، آنے والے دنوں میں عنقریب یہ کام ہوگا. سین اور صوفہ عربی لغت میں، عربی قاعدے میں، عربی گرامر کے اندر یہ دو لفظ ہیں. یہ استعمال ہوتے ہیں مستقبل کے لیے. جیسے ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ کام کروں گا، یہ کام میں کروں گا، یہ مستقبل کا لفظ ہے جو کروں گا، کروں گی، آئیں گے، جائیں گے، مستقبل کے لیے. عربی میں یہ صوفہ ہے اس کے لیے. کریں گے یعنی بعد میں کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ سوف نفعل، ہم کریں گے یہ بعد میں، سوف نعمل، ہم کریں گے یہ بات. صوفہ یعنی ٹال مٹول کرنے والے، جو آج جو ذمہ داری ہے وہ انجام نہیں دیتے اور کہتے ہیں ہم کریں گے، بعد میں کریں گے، صوفہ بعد میں کریں گے، اور یہ بعد میں بھی نہیں کرتے. آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا، گھر میں ایسے بچے ہوتے ہیں جسے آپ کوئی کام کہیں کہ پڑھا کرو، کہتے ہیں پڑھوں گا، کل سے پڑھنا شروع کروں گا، پھر وہ کل کبھی بھی نہیں آتا جب وہ پڑھے. خصوصاً مومنین اگر بچوں کو کہیں مسجد آیا کرو، مجلس میں آیا کرو، نماز پڑھا کرو، تو کہتے ہیں پڑھوں گا. لیکن کب پڑھو گے؟ کہتے ہیں کل سے پڑھوں گا، آج مصروف ہوں، کل سے پڑھوں گا، لیکن وہ کل نہیں آتا. اس کو مصوف کہتے ہیں عربی میں. صوفہ کہنے والے لوگ کریں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، جائزہ لیں گے، یہ صوفہ کرنے والے لوگ ہیں. یہ جب ٹال مٹول کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، روایت میں ہے کہ جہنم میں اکثر وہ لوگ ہوں گے جو صوفہ کرتے رہے، آج کریں گے، کل کریں گے، دیکھیں گے، آئندہ کریں گے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں کرتے اور سارے مواقع صوفہ کہہ کر ضائع کر دیتے ہیں، تصویف کر کے ضائع کر دیتے ہیں.
ٹال مٹول سے سارے مواقع ضائع کر دیتے ہیں، اور جس قوم سے سارے مواقع ہاتھ سے چلے گئے ہوں تو اب نہ دنیا میں اس کی کوئی احترام عزت ہے، نہ آخرت میں اس کا کوئی عزت و احترام ہے، تو جہنم ہی ہے پھر۔ ظاہر ہے ناکام زندگی جہنم کی زندگی ہے، بے روزگاری کی زندگی جہنم کی ایک زندگی ہے، جس میں انسان بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ کر سکے اپنی اور بچوں کی، تو اسی کو جہنم کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ چونکہ ٹال مٹول کرتے رہے کہ ابھی اٹھتا ہوں ابھی جاتا ہوں۔ اب انٹرنیٹ نے تو اور زیادہ ان کو مصوف بنا دیا ہے۔ جب سب سے کسی نے، یہ نیٹ کا ہی سوال تھا، کسی نے پوچھا کہ سب سے مشکل کام آج کے جوان کے لیے کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ مشکل کام، سب سے مشکل کام یہ ہے کہ یہ لیپ ٹاپ اس نے کھولا ہوا ہو، یہ کچھ دیکھ رہا ہو، مناظر، فلم، مووی، جو بھی مصروفیت ہے، فیس بک پہ ہو، یوٹیوب پہ ہو، کسی پہ بھی ہو، اور اس کو واش روم جانا پڑ جائے۔ اب یہ اس بہت بڑے مخمصے میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا اٹھنے کو جی نہیں کرتا، وہ جاتا نہیں ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا یہ سب سے مشکل، دشوار ترین آج کی نسل زی، جس کو آپ کہتے ہیں نا زی جنریشن ہے۔ اب زی ان کو کیوں کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں نے پوچھا بھی ہے، خطبے میں بھی پوچھا ہے کہ بھائی کسی کو پتہ ہے تو مجھے سمجھاؤ کہ ان کو زی جنریشن کیوں کہتے ہیں۔ زی، میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ زی ذلیل کے لیے ہے، یہ کہ ذلت کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اور علمی معنی ہے تو وہ بتایا جائے کیا ہے۔ یہ نسل زی کی کا سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ اس طرح خوگر ہو گئے ہیں، یہ نیٹ کے کہ ضرورت جب ہو جائے تو یہ اٹھ نہیں سکتے، وہاں سے ٹالتے رہتے ہیں، ابھی اٹھتا ہوں ابھی جاتا ہوں ابھی دیکھتا ہوں فلاں کرتا ہوں، کوئی کام نہیں کرتے۔ فرصتیں ضائع نہ کرو، فرصتیں ضائع کرو گے پچھتاؤ گے، آپ پچھتاؤ گے، آپ کی اولادیں پچھتائیں گی، آپ کی نسلیں پچھتائیں گی۔ آپ توجہ کریں کہ جب پاکستان بنا آج سے 78 سال پہلے، 79 سال پہلے، 1947 میں، اور جو مواقع ہمارے پاس تھے ان مواقع سے ہم نے فائدہ اٹھایا۔ اس وقت کے جو فیصلہ ساز لوگ تھے، جن کا اختیار تھا، جن کی بات چلتی تھی، انہوں نے جو فیصلے کیے وہ آج تک ان کی نسلیں ان سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ لیکن جنہوں نے نہیں کیے فیصلے، مثلا اس دور میں جنہوں نے جائیدادیں خرید لیں، آج ان کی نسلیں عیش کر رہی ہیں۔ اس دور میں جنہوں نے کاروبار شروع کر دیے، آج ان کی نسلیں عیش کر رہی ہیں۔ اس دور میں جنہوں نے ملازمتیں کیں، آج ان کی نسلیں آج بھی ملازم ہی ہیں، ملازمتیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ اور اس دور میں جنہوں نے مزدوری کی، آج بھی ان کی نسلیں مزدوری ہی کر رہے ہیں۔ ایک نسل فیصلہ کرتی ہے اور سینکڑوں نسلیں اس فیصلے سے متاثر ہوتی ہیں، یا اس فیصلے سے ڈوب جاتی ہیں یا اس فیصلے سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کسی مقام تک پہنچتی ہیں۔ یہ وہ عملی امامت کی تعلیم ہے جو امام علیہ السلام نے اور ائمہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، مومنین کو، اپنے پیروکاروں کو دی ہے کہ فرصتیں ضائع نہ کرو۔ ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے، آپ سب کا۔ آپ دیکھیں، آپ نے جتنے کامیاب لوگ ہیں، ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ انہوں نے موقع ضائع نہیں کیے، اس لیے کامیاب ہیں۔ دنیا میں کامیاب ہیں، دنیاوی امور میں، پیسے میں، مال میں، دولت میں، جہاں بھی ان کو کامیابی ملی ہے وہ موقع شناسی سے ملی ہے۔ لیکن یہ ایک پہلو ہے ہماری زندگی کا، معاش اور اقتصاد اور ضروریات، یہ ایک پہلو ہے جو ہماری اصل پہچان ہے بحیثیت مومن، کہ ہم مومن ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنے والے لوگ ہیں، ہم رسول اللہ کی امت ہیں، اور ہم ائمہ اطہار کے پیروکار ہیں۔ ہماری ایک یہ شناخت ہے، یہ شناخت قائم رکھنا، اس شناخت کے مطابق زندگی گزارنا، اور اللہ نے ہمیں پیدا کر کے اپنے حال پہ نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے مرضی ہے چلے جاؤ، جہاں مرضی ہے زندگی گزارو، بلکہ ہمیں پیدا کیا، اللہ نے پیدا کر کے ہمارے لیے نظام بنایا، اس نظام کا نام رکھا امامت و امت۔ ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تو حضرت ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، امام مجھے تو بنا دیا ہے، لیکن امام صرف آج کی ضرورت تو نہیں ہے، امام تو قیامت تک کی ضرورت ہے۔ میں امام بن جاؤں، اس سے آنے والی نسلوں کو کیا فائدہ ہوگا؟
آنے والی نسلوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ میری ذریت میں بھی امامت ہو، اور اللہ نے فرما دیا کہ آپ بھی امام ہو، آپ کی ذریت میں بھی امامت ہوگی۔ اب امامت تنہا ابراہیم امام ہو، امت کوئی نہ ہو، اب یہ امامت بھی کسی انسان کے کام نہیں آئے گی جب امت نہ ہو۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اللہ سے امت بھی طلب کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اجعلنا مسلمین لک، اور پھر فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے پروردگار میری ذریت سے، ہماری ذریت سے امت مسلمہ بھی قائم فرما، وہ بھی بنا، تاکہ تیرے دین پر عمل کر سکیں، امام بھی تیری طرف سے، امت بھی تیری طرف سے ہو۔ تو حضرت ابراہیم کو یہ دعا جب طلب کی تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر شروع کرو، پھر دیر کس بات کی، میں رب ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا ارادے سے، میرے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ میرے بنائے ہوئے نبی اور امام ہو تو میرے نبی کی راستے میں بھی کوئی رکاوٹ اور موانع نہیں ہے، تو اٹھو بسم اللہ کرو۔ تو کیسے بسم اللہ کروں؟ اپنے گھر سے نکلو، پیر نکلو، اس بابل سے نکلو، بغداد سے نکلو، اردن کے علاقے کو چھوڑو، میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے امامت و امت کے لیے۔ اللہ نے لے جا کے سنگلاخ پہاڑوں میں کہا یہاں گھر بناؤ میرا، یہاں بیت بناؤ، بیت اللہ بناؤ، یہاں بیت بناؤ جس میں لوگ آئیں گے بعد میں۔ حضرت ابراہیم نے بیت بنانا، گھر بنانا شروع کر دیا۔ جب گھر بنا دیا تو اب کیا کریں؟ فرمایا اب لوگوں کو دعوت دو اس گھر میں آنے کے لیے، اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کرو کہ اس گھر میں آئیں۔ خوب لوگ نہیں ہیں یہاں پر، یا تو پتھر ہیں، فقط ابراہیم ہے، ابراہیم کی زوجہ ہے، بچہ ہے، اور کوئی ہے نہیں ہے۔ لوگ کہاں ہیں جن کو میں یہ کہوں؟ فرمایا تو ندا دے دے، آذان دے دے کہ لوگ آئیں ادھر، تیری آذان میں انسانیت تک پہنچا دوں گا۔ اور وہ آذان لوگوں تک پہنچ گئی۔ اور آج دیکھیں، آج اتنی انسانیت مکہ جاتی ہے کہ جگہ نہیں ختم ہو گئی ہے مکہ کی۔ یہ وہ آغاز تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کروایا، اور پھر حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی کہ یہ تسلسل قائم رہے، میں امام اور میری آج کی امت ہو جائے یہ کافی نہیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ کے نظام میں زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو جتنی ان کی معاشی، جتنی ان کی مالی ضروریات ہیں، یہ اپرچونٹیز، یہ تو کسی بھی فرعون کے زمانے میں بھی لوگوں کو کھیتی باڑی کا کچھ نہ کچھ روزگار مل جاتا ہے، کسی مل میں کام مل جاتا ہے، کسی فیکٹری میں کام مل جاتا ہے، اور کوئی کام نہ ہو تو فرعون کے دربار میں ہی صفائی کا کام مل جاتا ہے۔ بنی اسرائیل ذریت ابراہیم 500 سال تک فرعون کی صفائیاں کرتے رہے، گلیاں صاف کرتے تھے، یہ ذلت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موقع دیا، کئی دفعہ موقع دیا۔ ایک موقع دیا حضرت یوسف کی صورت میں کہ تم حضرت یوسف کے گرد جمع ہو، یہ رہبر ہے، یہ تمہارا پیشوا ہے۔ اور حضرت یوسف نے موقع سے فائدہ اٹھا کر بنی اسرائیل کو آباد کیا، مصر میں جا کر، اپنی سرزمین الگ تھی، مصر کی سرزمین میں ان کو آباد کر دیا۔ حضرت یوسف کے جانے کے بعد انہوں نے ہر موقع ضائع کیا، جس قوم کے سردار تھے آل فرعون کے، اسی کے غلام بن گئے۔ 500 سال غلامی کی، اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ایک اور موقع، ایک اور اپرچونٹی کہ اس ذلت سے نجات کے لیے یہ رہبر میں نے بنایا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اس رہبر نے آ کر ان کو معجزاتی قوت سے نجات دی۔ کس لیے؟ کہ بنی اسرائیل ہو تم، انبیاء کی اولاد ہو، نسل ابراہیم ہو، آپ کے لیے جچتا نہیں ہے کہ فرعونوں کی حکومت میں زندگی گزارو تم۔ آپ کو ائمہ کے تحت زندگی گزارنی چاہیے، امامت کے نظام میں زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ انبیاء کی اولاد ہو، آپ انبیاء کے پیروکار ہو، آپ فرعونوں کے تحت زندگی گزارنے والے نہیں ہو۔ آپ کے لیے شرمناک ہے فرعون کے تحت زندگی گزارنا۔ لہٰذا آزادی کا امام بنایا، رہبر بنایا۔ اس رہبر آزادی نے ان کو فرعون سے آزادی دی اور لا کر انہیں فلسطین میں پہنچا کر کہا کہ یہاں اللہ کا نظام قائم کرو، میں تمہارا امام ہوں، تم امت بنو۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جاتے ادھر، آپ خود جو ان فیہا قوما جبارین ادخلوا الارض التی کتب اللہ لکم، یہ زمین جو خدا نے تمہارے لیے مقرر کی ہے،
الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ اس سرزمین پر آپ آ کر آپ نے اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، فرعون کا نہیں، اللہ کی حکومت میں رہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ یہ تو بہت طاقتور قوم ہے، اس کی بڑی ستمگر قوم ہے، ہم تو نہیں جاتے اس سرزمین میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ پہلے زمین آزاد کرو تاکہ آپ کے لیے زمین خالی اور آپ اس میں اللہ کا نظام قائم کرو۔ تو کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، لڑائی کا شوق ہے، جنگ کا، تو جاؤ آپ اور اللہ دونوں لڑو جا کر، جب آپ کو کامیابی ہو جائے، وہ قوم نکل جائے، پھر ہمیں کہنا ہم آ جائیں گے، آپ بعد میں آ جائیں گے۔ خوب یہ مزاج تھا اس قوم کا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ خدایا ان کے لیے میں نے جو کچھ تو نے فرمایا میں نے کیا ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ تو نے فرمایا ان کے بارے میں انہوں نے ایک بھی نہیں انجام دیا عمل، لہٰذا مجھے ان سے لے لے، انہیں مجھ سے لے لے۔ امام اور امت میں جدائی پڑ گئی، یہ پھر سرگردان ہو گئے۔ عزیزان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ مومن ہو، اللہ کے بندے ہو، تو اللہ نے تمہیں ظالموں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیا، طاغوتوں کے حوالے نہیں کر دیا کہ تمہاری مرضی ہے، نمرود آئے تو نمرود کے تحت زندگی گزار لو، فرعون آئے تو فرعون کے ساتھ سمجھوتا کر لو، مودی آئے تو مودی کے ساتھ سمجھوتا کر لو، ٹرمپ آئے تو ٹرمپ کے ساتھ سمجھوتا کر لو، بن سلمان آئے تو بن سلمان کے اندر رہنا شروع کر دو، ویزا لو کسی بھی ملک کا، جہاں جاب ملتی ہے وہاں جا کے زندگی گزارو۔ یہ تو اللہ نے مومن کو اختیار نہیں دیا۔ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی طاغوت، کسی یزید، کسی ظالم کے سائے میں زندگی گزارے۔ مومن کی عظمت یہ ہے، مومن کی بلندی یہ ہے، مومن کا شان یہ ہے کہ اس کے اوپر صرف ایک سایہ ہو امامت کا، اللہ کے نظام کا، صرف ایک سایہ ہو، باقی کوئی سایہ مومن کے سر پہ جچتا نہیں ہے، اور مومن کو یہ سایہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کے ایک بڑے مصنف، میں نے ان کا بہت چرچا کیا ہے، شاید ان کی کتاب بکی بھی ہوگی اس چرچے سے، مجھے نہیں معلوم، مسعود مختار مسعود ان کا نام ہے، جنہوں نے مینار پاکستان بنایا، کمیٹی جو تھی جس کے سربراہ تھے، یہ یادگار پاکستان، یہ مقدس مینار انہوں نے بنایا، یہ وہی شخصیت ہے، بڑے اعلیٰ پائے کے رائٹر گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے لوح ایام، انقلاب اسلامی ایران کا آنکھوں دیکھا حال۔ یہ سفیر تھے پاکستان کے، RCD معاہدے کے مطابق پاکستان کے سفیر تھے۔ تو یہ کہتے ہیں میں جب ایران جا رہا تھا اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے، تو مجھے ایران کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، اور میں چاہتا تھا کہ مجھے پہلے کوئی بریف کر دے، بتا دے کہ کس ملک میں جا رہا ہوں، کس قوم میں جا رہا ہوں، ان کی خوبیاں خصوصیات کیا ہیں۔ تو کہا میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا، ہر ایک نے اچھی معلومات دیں، لیکن ایک کرنل صاحب ریٹائرڈ وہاں سفارت خانے میں ڈیوٹی کر کے واپس آئے تھے تہران سے پاکستان کے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی میں تہران میں میری ڈیوٹی لگی ہے، تو کچھ آپ وہاں رہ کے آئے ہو تو کچھ بتاؤ مجھے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھی باتیں انہوں نے بتائی، ان میں سے ایک بات انہوں نے یہ بتائی کہ جس قوم میں آپ جا رہے ہو یہ قوم ایک بہت بڑے تضاد کا شکار ہے۔ تو یہ چونکہ رائٹر بھی تھے، اسکالر بھی تھے، اور بڑی سنجیدہ شخصیت تھے، انہوں نے یہ استفسار کیا کہ کیا تضاد ہے ان کے اندر، یہ کس تضاد کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ کہا کہ تضاد یہ ہے کہ آپ جب ایران میں جاؤ گے تو بچے بچے کی لب پر آپ صرف نام حسین ابن علی سنو گے۔ یہ امام حسین کی عاشق قوم ہے، امام حسین کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، ہر وقت ان کے لبوں سے نام حسین ابن علی ختم نہیں ہوتا، ہٹتا نہیں ہے۔ یہی جن کے لبوں پہ نام حسین ابن علی ہے، ان کے سروں پہ سایہ یزید ہے۔ لب پہ حسین کا نام، سر پہ یزید کا سایہ، یہ تضاد ہے کہ حسین اور یزید دونوں کے ساتھ ان کا سمجھوتا ہے۔ شہنشاہ ہے، ظاہر الہی نے حاکم تو نہیں ہے، جس کو اللہ نے حق کی حکومت دیا ہو یہ وہ تو نہیں ہے۔ جب وہ نہیں ہے تو طاغوت ہے، جب وہ نہیں ہے تو یزید ہے اور ستمگر بھی ہے، اور گردنیں جھکا کے اس کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور لبوں پہ نام حسین ابن علی ہے۔ مختار مسعود صاحب کہتے ہیں پھر میں نے آنکھوں سے یہ منظر، یہ تضاد بھی دیکھا، اس تضاد سے اس قوم کو نکلتے ہوئے بھی دیکھا۔ میں نے کہا کہ میں ادھر ہی تھا
ایک لیڈر ان کے اندر پیدا ہوا غیرت مند، جس نے یہ تضاد اپنی قوم کا دیکھ لیا، ان کے اپنے الفاظ میں، کہ انہوں نے انہیں بتایا کہ یہ تضاد ہے کہ یزید و حسین دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، آپ کو دونوں میں سے ایک کو رکھنا ہوگا، یا لبوں سے حسین کا نام لینا چھوڑ دو اور صرف یزید کے ساتھ رہو، یا پھر سروں سے یزید کا سایہ ہٹا دو اور حسین ابن علی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دو۔ تو قوم نے اپنے رہبر کی بات سمجھ لی اور فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یزید کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، یزید سے نجات پائی اور حسین ابن علی کا راستہ چن لیا۔ مسعود مختار کہتے ہیں پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس رہبر کا پیرس سے آنا دیکھا، امت کا استقبال کرنا دیکھا، امت کا میدان میں حاضر ہونا دیکھا، رہبر اور امت کے اندر میں نے تعلق دیکھا، اور کس طرح رہبر نے جان ڈال دی اس قوم کی نجات کے لیے، خطرے میں ڈال دی، اور قوم نے رہبر کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ مسعود مختار کہتے ہیں وہ عجیب دن تھا میرے لیے کہ جب شاہ پور بختیار شاہ کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہوا تھا کہ کل جو بھی نکلے اس کو گولی مار دو، کرفیو تھا، جو بھی باہر آئے اس کو گولی مار دو، اور ادھر سے امام نے اعلان کیا ہوا تھا کہ کل کوئی بھی گھر میں نہ رہے۔ کہا میں ساری رات دیکھتا رہا کیا ہوتا ہے، یہ قوم کرتی کیا ہے ابھی، کیا اس یزیدی وزیر اعظم کے فرمان پر گھر میں بیٹھتی ہے یا اپنے رہبر کے فرمان پر گھر سے باہر آ جاتی ہے۔ وہ کہا میں نے دیکھا پھر وہ طبقہ بھی میدان میں تھا کہ جو شاید معمول کی زندگی میں باہر آنے کے قابل بھی نہیں تھا، وہ بھی میدان میں کھڑا ہوا تھا، وہ بھی میدان میں حاضر تھا۔ یہ قوم ہے عزیزان، موقع جب انہیں دیا جائے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، فرصت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ فرصتیں ضائع کیوں ہوتی ہیں؟ چونکہ فرصتیں ضائع عوام بھی کرتے ہیں، فرصتیں ضائع خواص بھی کرتے ہیں، لیڈرشپ بھی فرصتیں ضائع کرتی ہے اور عوام بھی فرصتیں ضائع کرتے ہیں۔ عوام قومی فرصتیں عوام ضائع نہیں کرتے، عوام انفرادی فرصتیں ضائع کرتے ہیں، خاندانی فرصتیں ضائع کرتے ہیں، اپنی فرصتیں، اپنے بچوں کی فرصتیں عوام ضائع کرتے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کی مواقع، اپرچونٹیز والدین نے ضائع کر دی؟ کس طرح ضائع کی؟ غلط فیصلے کر کے، یا فیصلہ نہ کر کے، یا غلط فیصلہ کر کے اپنے بچے کا مستقبل ضائع کر دیا، بچے کی جو غنیمت موقع اللہ نے دیا تھا وہ ضائع کر دیا۔ شادی کے وقت ایسا ہی کیا، غلط فیصلہ کر لیا، تعلیم کے وقت غلط فیصلہ کر لیا، جاب کے وقت غلط فیصلہ کر لیا، اور بچوں کے بارے میں بڑے زیادہ فیصلے کرتے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے خود اپنا مستقبل ضائع کر دیا؟ لیکن جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، والدین کے ہاتھوں جن بچوں کے مستقبل ضائع ہوئے وہ زیادہ ہیں، اور خود اپنا مستقبل ضائع کرنے والے کم ہیں۔ دونوں طبقات ہیں، لیکن وہ زیادہ ہیں۔ چونکہ ہمارا جو مشرقی ماحول پاکستان کا ماحول ہے تو اس کے اندر والدین کا مقابل تسلط ہوتا ہے، گھر کے اندر فیصلے سارے والدین نے کرتے ہیں، بلکہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں تو بھی والدین ہی فیصلے کرتے ہیں کہ بہو نے کھانا کیا ہے، بہو نے پہننا کیا ہے، بہو نے اٹھنا کدھر ہے، بیٹھنا کدھر ہے۔ یہ سارے فیصلے ساس جب تک زندہ ہے کمانڈر وہی ہے وہ۔ اب بچوں کی شادی ہو گئی ہے، بچوں کے بھی بچے پیدا ہو گئے ہیں، لیکن انہیں کچھ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ ظاہر ہے فیصلہ منحصر ہے ایک شخصیت کے اندر، یا والد کے ہاتھ میں یا والدہ کے ہاتھ میں۔ اب بعض خاندان ایسے ہیں کہ والد والدہ کے بجائے چچا، تایا، ماموں کسی اور کے ہاتھ میں ہے فیصلہ، اور وہ فیصلے کرتے ہیں جس سے بچوں کے مختلف مواقع ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ خاندانی مواقع لوگ خود ضائع کرتے ہیں، انفرادی مواقع لوگ خود فیصلے کر کے ضائع کرتے ہیں، لیکن قومی مواقع لوگ ضائع نہیں کرتے، کیونکہ لوگ قوم کے فیصلے، قومی لوگ فیصلے نہیں کرتے، یہ فیصلے قائدین کرتے ہیں، یہ فیصلے لیڈرشپ کرتی ہے، یہ فیصلے رہنما کرتے ہیں، یہ فیصلے خواص کرتے ہیں، یا سیاسی رہنما یا مذہبی رہنما یا سماجی رہنما یہ فیصلے کرتے ہیں، اور قوم ان کے فیصلوں کے مطابق تقسیم ہو جاتی ہے، کوئی کسی لیڈر کے ساتھ، کوئی کسی لیڈر کے ساتھ، کوئی کسی لیڈر کے ساتھ۔ لیکن مجموعی طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قومی مواقع، قومی فرصتیں، قومی اپرچونٹیز ضائع اگر ہوتی ہیں
تو اس میں عوام کا قصور صرف اتنا ہی ہے کہ غلط فیصلے کرنے والوں کے پیچھے چلے ہیں، یا جن میں قوت فیصلہ نہیں تھی ان کے انتظار میں بیٹھے رہے ہیں کہ ایسے لوگ جنہیں فیصلہ کرنا چاہیے بر وقت لیکن فیصلہ نہیں کر سکے۔ آپ پاکستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ فیصلے جو ہوئے ان فیصلوں کا آج نتیجہ ہمارے پاس ہے۔ ہم تشیع کو ہی مد نظر رکھیں کہ تشیع پاکستان کے اندر ان 78 سالوں میں کیا مواقع شیعہ کو میسر آئے، قومی سطح پر، قومی طور پر، قوم کے لیول پر جو مواقع ہمیں میسر آئے، اور ان مواقع میں سے کتنے مواقع سے فائدہ اٹھایا گیا اور کتنے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، وہ مواقع ضائع ہو گئے۔ میں ایک مومن نے مجھے یہ پنجاب کے ایک شہر سے آئے تھے مومن، ابھی زندہ ہوں گے، حیات ہوں گے، خدا انہیں حفظ کرے، انہوں نے آ کر مجھے یہ بات بتائی کہ ہمارے شہر میں ایک کمشنر صاحب آئے، اور کمشنر صاحب آ کر انہوں نے بتایا کہ چونکہ کمشنر حاکم ہوتا ہے، ضلع کا حاکم ہوتا ہے، تو کمشنر صاحب نے کہا کہ میں نے ایک فائل دیکھی ہے، ایک مذہبی پلاٹ ہے، بڑا شہر کے مرکز میں ہے اور یہ خالی ہے، تو آپ لوگ درخواست دو کمشنر کو کہ یہ پلاٹ آپ کو الاٹ کر دیا جائے۔ تو چونکہ میرا اختیار ہے تو میں نہیں کرنا ہے، تو میں آپ کی درخواست پر آپ کو یہ پلاٹ الاٹ کر دوں گا۔ مومنین کا جو سرکردہ مومنین تھے، خواص اس شہر کے، انہیں بلایا کہ آپ یہ درخواست دو تاکہ میں آپ کے نام کر دوں۔ ان مومنین نے کہا کمشنر صاحب کو، جی کمشنر صاحب ہم دنیا دار لوگ نہیں ہیں، ہمیں جائیدادیں نہیں چاہیے، ہمیں زمینیں نہیں چاہیے، ہم نے زمینوں سے کیا لینا ہے، ہم ملنگ لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک جلوس کا روٹ کا پرمٹ دے دو۔ تو انہوں نے کہا وہ میں دے دوں گا آپ کو، لیکن یہ پلاٹ بھی لے لو، یہ کام آئے گا تمہارے، اپنا کوئی تعلیمی ادارہ، کوئی مذہبی ادارہ، کوئی مسجد بنا لینا، امام بارگاہ بنا لینا، مدرسہ بنا لینا، اور بڑا پلاٹ تھا، بڑا قیمتی تھا۔ لیکن مومنین مصر تھے کہ ہم اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑتے۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کمشنر منتیں کرتا رہا ان لیڈرز کی، اور لیڈرز ڈٹے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ پلاٹ نہیں لینا۔ اور آج اسی پلاٹ پر، اسی مومن کی گواہی کے مطابق کہ ایک دوسرے مسلک کا بہت بڑا مدرسہ ہے جس کے اندر سینکڑوں طلاب رہتے ہیں، اور بڑا اس کا ایک شہر کے اندر ایک کردار ہے، مقام ہے اس کا، اور وہ پلاٹ ہمیں مل رہا تھا، لیکن ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں۔ یہ ایک مثال میں نے معمولی سی دی آپ کو کہ مواقع کتنے ملے ہمیں، کتنے مواقع ملے ہمیں کہ ہم بے حیثیت مومنین، بے حیثیت شیعہ ایک قوم بن سکتے تھے، ایک ملت بن سکتے تھے، ایک جمعیت بن سکتے تھے، اور اپنا انفراسٹرکچر بنا سکتے تھے۔ کیا آپ کو تاریخ میں مواقع نہیں ملے یونیورسٹیاں بنانے کے؟ جب سے پاکستان بنا ہے، جب لوگوں نے یونیورسٹیاں بنا لی ہیں تو شیعہ کے لیے کسی نے بینر تو نہیں لگایا ہوا تھا کہ خبردار شیعہ نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنانی، شیعہ نے کوئی کالج نہیں بنانا، شیعہ نے کوئی قومی پروجیکٹ شروع نہیں کرنا، شیعہ نے کوئی پاکستان میں کوئی نہ قانون ایسا تھا، نہ کوئی رکاوٹ تھی۔ لیکن ہم وہ جو سابقہ بزرگ گزرے ہیں، اگر یہ جعفریہ کالونی چند مومنین اگر نہ بناتے تو آج یہ جعفریہ کالونی بھی نہیں ہونی تھی۔ یہ مسجد اگر چند مومنین اقدام نہ کرتے تو یہ مسجد بھی نہیں ہونی تھی۔ چند افراد کی تشخیص پر اور ان کے بروقت فیصلے نے آج جعفریہ کالونی جیسی رہائش بھی دے دی مومنین کو، اور اس کے اندر یہ امام بارگاہ اور مسجد بھی دے دی۔ چند افراد کے وقت شناس ہونے، موقع شناس ہونے، فرصت شناس ہونے نے اتنا بڑا اگلی نسلوں کے لیے یہ میدان بنا دیا۔ کیوں فرصتیں ضائع ہوتی ہیں؟ قومی فرصتیں جب اللہ دیتا ہے، جب قوت فیصلہ نہیں ہوتی، جب فیصلہ نہ کر پایا، فیصلہ سازی کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، فرد کے اندر بھی، چھوٹے کے اندر، بڑے کے اندر، مرد کے اندر، عورت کے اندر۔ البتہ گھریلو فیصلے کا کہا گیا ہے، روکا گیا ہے کہ عورت سے فیصلے نہیں کرتی ہیں، وہ فیصلے آپ نہ بھی مانگیں تو وہ کرتی ہیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کے فیصلے ماننے نہیں ہیں، ان سے مشورہ بھی نہیں کرنا۔ فیصلے الرجال قوامون علی النساء، تو گھریلو فیصلے یا سارے یہ مردوں نے کرنے، مردوں کے فیصلے مرد کریں، خواتین والے کام خواتین کریں، لیکن مردانہ فیصلے مرد کریں۔
فیصلے کی قوت اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن قومی امور، اجتماعی امور، سیاسی امور، دینی مذہبی میدان میں فیصلے قوم نہیں کرتی، خواص کرتے ہیں، لیڈرشپ کرتی ہے، قائدین فیصلے کرتے ہیں۔ اب ہم پچھلا ماضی دیکھیں، ایک نسٹالوجی جو اس وقت ہمارے اوپر ہے کہ یاد کرتے ہیں، خصوصاً جعفریہ میں بھی ایسے مومنین ہیں جو مہاجر ہیں، انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں۔ خوب ان کے پاس جب بھی بیٹھیں، جو بزرگ ہیں، ابھی نئی نسل تو مقامی ماحول میں کچھ رچ بس گئی ہے، لیکن ان کے جو بزرگ ہیں وہ ابھی بھی جب آپ بیٹھیں تو وہ اپنے گاؤں کے، مثلا ہمارے جو عزیز اللہ کو پیارے ہو گئے اقبال زیدی صاحب، ہمیں توفیق ہوئی ان کے ساتھ ایک خانوادگی تعلق قائم ہوا ہمارا، تو بڑی شریف شخصیت، بڑے متین شخص، جب بھی بیٹھتے تھے تو نوگاواں سادات چھیڑ دیتے تھے۔ ابھی مثلا لاہور میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، پاکستان لاہور کی باتیں کم کرتے تھے، نوگاواں کی باتیں زیادہ کرتے تھے۔ اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے نسٹالوجی، یعنی ماضی، وہ شاندار ماضی، اس کو یاد رکھنا اور اس کے سوگ میں رہنا، اس کی یاد میں رہنا، اور وہی کہ وہاں ہم رہتے تھے، وہاں ایسے ہوتا تھا، وہاں ایسے ہوتا تھا۔ اب موجود کیا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ اس طرف وہ متوجہ ہوتے تھے۔ خدا تعالیٰ رحمت انہیں فرمائے، دیگر مومنین جو جعفریہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ تمام مومنین جو جعفریہ کے باہر بھی ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ قومی فیصلے خواص کرتے ہیں، قائدین کرتے ہیں، رہنما کرتے ہیں۔ رہنماؤں میں قوت فیصلہ بڑی ایک اللہ کی نعمت ہے، کسی قوم کو ایسے رہنما مل جائیں جن کے اندر قوت فیصلہ موجود ہو۔ آج جس شخصیت کی شان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کے لیے ہم ابھی عنقریب انشاءاللہ 13 کو بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں، آپ سب کے مدد سے، تعاون سے اور شرکت سے انشاءاللہ، ان کی بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے اندر انتہا درجے کی قوت فیصلہ موجود تھی۔ وہ فیصلے جو بڑے بڑے فن خان نہیں کر سکتے تھے، وہ رہبر شہید فیصلہ کر لیا کرتے تھے۔ کتنے ہی ایسے فیصلے جن سے ٹانگیں کانپتی تھیں لوگوں کی، جن سے لرز جاتے تھے لوگ سن کے، شہید وہ فیصلہ کر لیتے تھے۔ اور شاید سارے سیاستدان مل کر جو فیصلے نہیں کر پاتے تھے، رہبر وہ فیصلے کر لیتے تھے۔ اور ان سے پہلے ان کے پیش رو امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اندر انتہا درجے کی قوت فیصلہ تھی۔ آج ابھی جب میں باہر گلی میں آیا تو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آذربائیجان میں اتنے شیعہ ہیں، بحرین میں اتنے شیعہ ہیں، عمان میں اتنے شیعہ، اور ایسا ہی ہے، عراق میں اتنے شیعہ ہیں۔ لیکن اور عراق میں پہلے شیعہ پہلے عراق میں پیدا ہوئے ہیں، بعد میں ایران میں آئے ہیں۔ ایران کے شیعوں کی کل تاریخ، ویسے تشیع ایران میں جلدی آ گیا تھا ائمہ کے دور میں، لیکن پوری ایرانی قوم شیعہ اس وقت نہیں بنی، 500 سال پہلے بنی ہے، زیادہ 500 سال گزرے ہیں، اس سے پہلے زیادہ تر اہل سنت تھے۔ لیکن جب یہاں صفوی دور آیا تو پھر پوری جمعیت شیعہ ہو گئی، پورا ملک شیعہ ہو گیا۔ شیعہ ہونے کے بعد بھی صفوی حکمران شیعہ تھا، بادشاہ شیعہ تھا، علماء بھی تھے، عوام سارے شیعہ، علماء سارے شیعہ، شہنشاہ بھی شیعہ، لیکن نظام امامت، نظام ولایت قائم نہیں تھا۔ 500 سال اسی طرح گزارتے رہے۔ پھر اس کے بعد امام خمینی آئے، امام خمینی نے آ کر دیکھا موقع ہے امامت کے نظام کا، نہیں ہے، چونکہ کوئی تیار نہیں ہے، نہ شہنشاہ تیار ہے حکومت چھوڑنے کے لیے، نہ عوام تیار ہیں شہنشاہ کو ہٹانے کے لیے، نہ علماء تیار ہیں کسی تبدیلی کے لیے۔ بلکہ جب امام نے کہا کہ یہ شاہ، یہ طاغوت ہے، یہ یزید ہے، یہ ستمگر ہے، یہ فاسد ہے، یہ ظالم ہے، یہ حق تلفی کرتا ہے، یہ لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، تو علماء نے اس وقت کہا کہ یہ مولانا توہین آمیز طریقے سے امام خمینی کی توہین کرتے ہوئے گستاخی کے ساتھ کہا
کہ یہ مولانا ایک ہی شہنشاہ ہے شیعہ پوری دنیا میں، چونکہ ادھر برطانیہ کا شہنشاہ ہے، سوئٹزرلینڈ کا شہنشاہ ہے، فلاں کا شہنشاہ ہے، عرب دنیا کے شہنشاہ ہیں، شیعہ صرف ایک ہی شہنشاہ ہے، اور یہ مولوی اس کو بھی حکومت کرنے نہیں دیتا۔ علماء نے اعتراض کیا، قم کے علماء نے، نجف کے علماء نے شدید مخالفت کی، اور شاہ کے لیے دعائیں کرتے تھے، شاہ کو باقاعدہ تبرکات دیتے تھے۔ شاہ کی بہن زیادہ مذہبی تھی، وہ جاتی تھی علماء کے پاس اور علماء سے جا کے تعویذ لیتی تھی، دم درود کرواتی تھی شاہ کی حکومت کے لیے، اور وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ کام کرو تاکہ حکومت جاری رہے آپ کی۔ وہ کرتی تھی، مذہبی کام اس نے بہت کیے، مسجدیں بنائیں، ائمہ کے مزارات تعمیر کروائے، یہ سب اس لیے کہ اس برکت سے شاہ کی حکومت جاری رہے۔ اب ایک مولانا پیدا ہوا، کہا کہ شاہ کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، علماء مخالف ہو گئے، تو موقع نہیں تھا، لیکن امام نے موقع ایجاد کیا، خود فرصت ایجاد کی، بیدار کیا، آگاہ کیا، لوگوں کو امامت سے آگاہ کیا۔ فرمایا کہ اللہ کا نظام شہنشاہیت نہیں، امامت ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے شہنشاہ نہیں بنایا، امام بنایا، اور ذریت ابراہیم میں شہنشاہیت نہیں بلکہ امامت کا تقاضا کیا گیا ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت اور اولی الامر کی ولایت کے نیچے زندگی گزارے، کسی اور کی ولایت میں زندگی نہ گزارے۔ یہ امام نے ان کو تعلیم دی، انہوں نے سنی، سن کے متوجہ ہوئے۔ اب فیصلہ امام نے کیا، امت نے امام کا فیصلہ مانا، رہبر تھا، فیصلہ ساز، شجاعت تھی، جرت تھی فیصلے کی، دلیری۔ شجاعت میں سے سب سے بڑی شجاعت صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ ایسا فیصلہ جس کی ممکن ہے لوگ مخالفت کریں، جس کی ممکن ہے عوام مخالفت کریں، جس کی ممکن ہے علماء مخالفت کریں، لیکن درست فیصلہ وہی ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست فیصلہ کرتے تھے، مشرکین قبول نہیں کرتے تھے، منافقین بھی قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض مومنین کو بھی سوال ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن رسول اللہ اصرار کرتے تھے کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے، اسی پر اقدام ہونا چاہیے۔ یہ جرأت فیصلہ، قوت فیصلہ، شجاعت صحیح فیصلے کی، یہ اصل فیصلہ ہے۔ میں اب تو ہم اور کسی فضا میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن پہلے جوانوں کے لیے یہ موضوع میں نے کافی وضاحت سے بیان کیا ہوا ہے، اور اس میں نے یہ کہا کہ میں نے جہاں تک جوانوں میں مشاہدہ کیا ہے، ہمارے جوان، نسل جوان انتہائی بزدل ہیں۔ یہ بعضوں کو تعجب ہوتا تھا کہ ہم نے کہاں بزدلی دکھائی ہے، ہم تو پولیس سے ڈٹ کے لڑ جاتے ہیں، ہم تو حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تو فلاں کام کر دیتے ہیں، ہم تو مخالفین کے ساتھ، آپ ہمیں بزدل کہہ رہے ہو۔ تو میں نے کہا یہ کام کر لیتے ہو، جیسے پاکستان کے شیعہ گولی سے نہیں ڈرتے، جیل سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، جیل نہیں ہونی چاہیے، باقی بے شک مار دو ہمیں۔ اب معلوم نہیں یہ جیل کا خوف کیوں زیادہ ہے ان کے اندر۔ امام خمینی فرماتے تھے خوب اللہ کے لیے گولی کھانا بھی سعادت ہے، جیل جانا بھی سعادت ہے۔ حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا گولی مار دو، کہا جیل میں ڈال دو مجھے۔ اگر مجھ سے غلط کام ہی کروانا ہے یا توقع رکھتے ہو تو بہتر ہے السجن احب الی مما تدعوننی، یہ جیل بہتر ہے میرے لیے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو۔ غلط کام کرنے سے بہتر ہے جیل چلا جائے آدمی۔ ہم یہ ہماری نفسیاتی خوف ہیں، قومی خوف ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل میں، مثلا کوئی شہید ہو جائے تو والدین اتنے بےتاب نہیں ہوتے جتنا جیل والے پر بےتاب ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوگا، اب تو بڑی مصیبت آ گئی، جنازہ پڑا ہوا وہ اتنی مصیبت نہیں ہے، لیکن جیل بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ نفسیاتی خوف ہیں قومی جو عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک خوف یہ ہے، ہم لڑائی سے نہیں ڈرتے، جان دینے سے نہیں ڈرتے، بہت سارے۔ یہ بزدلی نہیں ہے، بزدلی ہے فیصلے کی، فیصلے بزدلوں والے کرتے ہیں۔ مثلا ابھی جوان نے میٹرک کر لیا ہے، میٹرک کے بعد اس نے ایک مضمون آگے پڑھنا ہے کہ میں کیا بنوں، کیا میں، یہاں بزدل ترین فیصلہ کرتے ہیں، یہاں بزدلی نظر آتی ہے۔ اور یہ بزدلی والدین ان کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ سبجیکٹ پڑھ لیا جس میں جاب نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، اسکوپ نہیں ہے،
تو تم روٹی کیا تمہارا کیا بنے گا، کھاؤ گے کیا، پیو گے کیا. مجھے خود یاد ہے میں میٹرک کرنے کے بعد مدرسے میں داخل ہو گیا، اور اس وقت داڑھی نہیں تھی، 15 سال کی عمر تھی، اور مدرسے میں جانے کے بعد آہستہ آہستہ داڑھی نکلنا شروع ہوئی. تو ہماری ایک عزیز خاتون تھیں، خدا رحمت کرے، دنیا سے چلی گئی ہیں، رشتہ دار تھیں ہماری. تو انہوں نے مجھے دیکھا داڑھی تھوڑی بڑی ہوئی ہے، تو کہنے لگی کہ یہ کاٹو گے یا رکھو گے. تو میں نے کہا رکھنی ہے، یہ کاٹنا جرم ہے. تو کہنے لگی داڑھی رکھو گے؟ میں نے کہا داڑھی رکھوں گا. کہتی ہے پھر تو یاد رکھ لو تمہیں شادی کسی نے نہیں دینی، ساری زندگی ایسے ہی گزارو گے. تو چونکہ داڑھیوں والوں کو تو کوئی نہیں دیتا. یہ خوف میرے دل میں ڈالا اس نے کہ دین پڑھنے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ تمہیں شادی کسی نے نہیں دینی. ظاہر ہے پھر بعد میں آتے تھے، جی بچہ مدرسے میں ڈال دیا ہے، او ہو یہ کھائے گا کیا؟ یہ خوب یہ جو اسکول سے بھاگ گئے ہیں، مدرسے میں بھی نہیں ہیں، یہ کیا کھاتے ہیں؟ یہ کالج بھی نہیں جاتے، یونیورسٹی بھی نہیں پڑھتے، مدرسے میں بھی نہیں ہیں، چرس پیتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں. ان کی فکر نہیں ہے کسی کو. ساری قوم کو ان چند طالب علموں کی فکر ہے جو مدرسوں میں چلے گئے ہیں. ان کا تو مستقبل تباہ کر دیا، ان کا تو فلاں کر دیا. خوف دلاتے ہیں، خوف پیدا کرتے ہیں ان کے دلوں میں کہ یہ ادھر کیا کرے گا. کوئی سوشل سائنسز کوئی پاکستانی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کے سب، کیونکہ ملازمت نہیں ملتی. کسی زمانے میں جب انگریزوں نے فارسی نظام تبدیل کر کے انگلش بنا دیا تھا تو یہ محاورہ بنا تھا کہ پڑھو فارسی بیچو تیل. فارسی ڈگری والے سارے بے روزگار ہو گئے، انگلش پڑھو گے تو روزگار ملے گا. یہی بزدلی ہے. بزدلی کا مطلب کہ انسان جب سبجیکٹ علم کے لیے کوئی چنتا ہے تو اس کے اندر بھی خوف، بھوک کا خوف، بے روزگاری کا خوف، پیسے نہ ہونے کا خوف، ملازمت نہ ملنے کا خوف. تو خوف کی وجہ سے جو فیصلے کرے اسی کو بزدل کہتے ہیں. بزدل وہی ہوتا ہے جس کے پیچھے خوف بیٹھا ہوا ہے اور خوف اس سے فیصلے کرا رہا ہے. ادھر جانا ادھر نہیں جانا. آپ جو ملازمت ملے نہ ملے، آپ وہ سبجیکٹ اختیار کرو جس کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کی انسانیت کو، آپ کی قوم کو، آپ کے ملک کو جس کی ضرورت ہے، وہ فیصلہ کرو. رزق اللہ نے دینا ہے آپ کو، اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق تمہارا میرے ذمے ہے، میں تمہیں رزق دوں گا. لیکن ہم بزدل ثابت ہوتے ہیں. اسی طرح آگے جاب کدھر لگنی ہے، پھر بزدلانہ فیصلے. پڑھنا کیا ہے، بزدلانہ فیصلے. یہ بزدلی ہمارے اندر ہے. یہ بزدلی، یہی بزدل جو کالج میں جاتے ہوئے بزدلی کا فیصلہ، یونیورسٹی جوائن کرتے ہوئے بزدلی کا فیصلہ، سبجیکٹ چنتے ہوئے بزدلی کا فیصلہ، یہی کل کو قوم کے رہنما بن جاتے ہیں. یہ سیاسی رہنما بن جاتے ہیں. کچھ افسر شاہی میں چلے جاتے ہیں، کچھ حکومت میں چلے جاتے ہیں، کچھ کدھر چلے جاتے ہیں، کچھ مذہبی رہنما بن جاتے ہیں. یہ بزدلی آخر تک ان کے اندر رہتی ہے، اور ظاہر اس وقت ہوتی ہے جب اہم قومی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے، وہاں پر یہ بزدلی ظاہر ہوتی ہے. فیصلہ نہیں کر پاتے، فیصلہ نہیں ہو سکتا وقت پر، درست فیصلہ، صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا ان سے. امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کی بیعت کا انکار کیا، انکار امام نے کیا، خوف سارے معاشرے پہ چھا گیا، سہم گئے سارے کہ یہ کیا ہو گیا. امام نے انکار کر دیا، سب ڈر گئے، تمام کے تمام لوگ. حجاز پورا ڈر گیا، کوفہ ڈر گیا، بصرہ ڈر گیا، مصر ڈر گیا. جہاں جہاں بات پہنچی کہ یزید کی بیعت کا انکار کر دیا امام حسین علیہ السلام نے، اسی گھر کے اندر لرزہ طاری ہو گیا کہ اب کیا ہوگا. کچھ لوگ دوڑے امام حسین کو سمجھانے کے لیے کہ خدا را یہ فیصلہ تبدیل کریں، آپ نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں، کربلا نہ جائیں، یزید کی مخالفت نہ کریں. بڑے بڑے اکابرین نے زور ڈالا، دباؤ ڈالا امام حسین علیہ السلام پر کہ یہ فیصلہ تبدیل کر دیں، لیکن امام علیہ السلام نے کسی کے دباؤ میں نہیں آیا. یہ تاریخ ہے، ہم نے بھی بیان کی ہے. اگر کسی اور جگہ میسر نہ آئے تو وہ مجالس محرم کی سابقہ سالوں کی وہ آپ سنیں، امام حسین علیہ السلام کے خطبات کی تفسیر عشرہ محرم میں جو ہو رہی ہے، تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کس کس نے امام کو روکنے کی کوشش کی، دباؤ ڈالا. ڈرے ہوئے تھے. بنیادی چیز کیا تھی؟ ڈر تھا پیچھے. امام کے فیصلے سے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیا کر دیا، اور نہیں آئے. قبائل میں جہاں جہاں امام کا پیغام ملتا، یہ کوفی جنہوں نے امام علیہ السلام کو دعوت دی، 18,000 لشکر مسلح بنا،
پھر امام کو خط لکھے کہ آپ آ جائیں، امام نے سفیر بھیجے، وہ سفیر وہاں پہنچے، حالات سارے آپ کے ذہن میں ہیں، یاد ہیں آپ کو۔ آخر کار ہانی ابن عروہ کو عبید اللہ ابن زیاد نے پکڑ لیا کہ آپ نے سفیر امام کو پناہ دی ہے، اور لے جا کر دربار میں پہلے تشدد کیا، پھر شہید کر دیا۔ حضرت مسلم نے کوفیوں سے کہا کہ اٹھو، ہم ہانی بن عروہ کو عبید اللہ سے آزاد کراتے ہیں۔ ہم 18,000 ہیں اور اس کے پاس 18 آدمی ہیں ٹوٹل دارالامارہ میں۔ عبید اللہ کے دفتر میں 18 آدمی ہیں۔ جب عبید اللہ کوفہ میں آیا تو کوفی 18,000 تھے مسلح، اور عبید اللہ اکیلا تھا غیر مسلح، بصرہ سے آیا۔ ایک آدمی آیا بنو امیہ کا جلاد غیر مسلح، یہ 18,000 مسلح آدمی تھے۔ اس ایک آدمی کو دیکھ کر ڈر گئے سارے، جب اس نے نقاب اتاری چہرے سے ڈر گئے سارے، بھاگ گئے۔ پھر ہانی ابن عروہ کو آزاد کرانے کے لیے 18,000 لشکر، حضرت مسلم نے کہا کہ سارے جتنے مسلح دستے ہیں سارے آ جائیں دارالامارہ کے سامنے۔ یہ 18,000 سارے آ گئے وہاں پر جو ہی آئے تو ایک لیڈر مقامی لوکل جو کوفہ کے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کس کا فیصلہ ہے کہ ہم ہانی ابن عروہ کو آزاد کرائیں؟ کہا جی حضرت مسلم کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا حضرت مسلم تو امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، تو معصوم غیر معصوم کے فیصلے پہ ہم کیسے جان دے دیں، خطرے میں ڈال دیں اپنی جانیں؟ چلو اپنے لشکر کو 12,000 لشکر اپنا لے کر الگ چلے گئے۔ سلیمان ابن سرد خزائی 12,000 لشکر کاٹ کے لے گئے۔ دوسرا لیڈر آیا، اس نے اپنا 6,000 8,000 لشکر اپنا الگ کیا، چلے۔ پیچھے تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ عبید اللہ نے ان کی عورتوں کو بلا کے اور ان کے دلوں میں خوف ڈالا، باقی لشکر کو عورتیں آئیں ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے گھر میں لے گئے۔ اور پھر آپ سنتے ہیں مصائب میں یہ جملہ کہ حضرت مسلم نے جب نماز مغرب شروع کی تو 5 یا 10 تھے، اور پھر 3 رہ گئے۔ جب نماز ختم کی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کہاں گئے سارے؟ کیا عامل کیا بنا؟ خوف، بزدلی۔ کل کو اسلحہ کیوں اٹھایا ہوا تھا؟ چونکہ اس وقت خوف نہیں تھا، اس وقت یہ تھا کہ ہم کوفہ سے بنو امیہ کا کمانڈر جو والی ہے نکال دیں گے اور ہماری حکومت ہوگی، ہمیں کس نے مارنا ہے، ہمیں کس نے کچھ کہنا ہے۔ عبید اللہ کے آتے ہی کہانی پلٹ گئی، خوف آ گیا۔ خوف نے ان کو فیصلہ کرنے نہیں دیا، اور امام علیہ السلام نے اپنا فیصلہ قائم رکھا۔ جب یہ خبر ملی کہ کوفی نہیں آئیں گے، ساتھ دیں گے، امام نے فیصلہ نہیں بدلا۔ جب امام کو پتہ چلا حضرت مسلم شہید ہو گئے، امام نے فیصلہ نہیں بدلا۔ جب امام کو پتہ چلا کہ اب انہوں نے محاصرہ کر لیا تو امام نے فیصلہ نہیں بدلا۔ ہر نے آ کر 1,000 لشکر کے ساتھ امام کا راستہ روکا، امام نے فیصلہ نہیں بدلا۔ پانی بند کر دیا گیا، امام نے فیصلہ نہیں بدلا۔ جنگ کا اعلان ہو گیا، امام نے فیصلہ نہیں بدلا۔ ایک ایک لاش کٹ کے آ رہی تھی، امام اٹھا کے لا رہے تھے، امام نے فیصلہ نہیں بدلا۔ امام کے سامنے موت کھڑی ہوئی تھی، امام نے فیصلہ نہیں بدلا۔ اصل رہبر کی طاقت اس کی قوت فیصلہ میں ہوتی ہے، لیڈر کی قوت اس کی قوت فیصلہ میں ہوتی ہے۔ ورنہ تو ہر آدمی، کس کو شوق نہیں ہے؟ آپ میں سے ہے کوئی آدمی جو شوق نہ رکھتا ہو کہ مجھے لیڈر بنا دیں؟ شہباز شریف کی جگہ بھی آپ ہوں، زرداری صاحب کی جگہ بھی آپ ہوں، اور جتنے مولانا فضل الرحمان کی جگہ بھی آپ کھڑے ہوں، فلاں جگہ بھی آپ کو، فیلڈ مارشل کی جگہ بھی آپ ہوتے، ہے کوئی ایسا جو کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے؟ آپ کو فیلڈ مارشل کی وردی پہنا کے کہا جائے آپ ہیں پاکستانی فوج کے چیف؟ شوق تو سب کو ہے، اسیر و شوق آزادی ہمیں بھی گدگداتا ہے، یہ سب کو یہ شوق گدگداتا ہے۔ لیکن اس منصب پر یوں نہیں کہ کسی کو بھی لا کے بٹھا دو، اس کو بٹھاؤ جس کے اندر شجاعت ہو، جس کے اندر دلیری ہو، جس کے اندر ہمت ہو، اور ہمت کس کی؟ فیصلے کی طاقت ہو، جس کے اندر فیصلے درست کر سکے۔ اصل قوم کا لیڈر وہ ہوتا ہے جو وقت کے اوپر درست فیصلے کرے اور ان درست فیصلوں کے اوپر قائم رہے۔ قومیں یہاں سے نکھرتی ہیں، اٹھتی ہیں، پھوٹتی ہیں۔ ان لیڈروں کے فیصلے قوموں کو عروج تک پہنچاتے ہیں، اور جو یہاں فیصلے نہ کر سکیں
ان کی قومیں ذلیل ہوتی ہیں، ان کی قومیں تاریخ میں رسوا ہوتی ہیں، ان کی قومیں غلام بن جاتی ہیں جو درست فیصلے نہیں کر پاتے۔ عزیزان، درست فیصلے تاریخ قرآن میں بھرا ہوا ہے، قرآن بھرا ہوا ہے ایسی داستانوں سے جہاں پر درست فیصلے ہوئے، تھوڑی سی جماعت نے، اس کے لیڈر نے درست فیصلہ کیا، یہ بڑی جماعت پر غالب آ گئی، اور جہاں پر بڑی جماعت موجود تھی لیکن فیصلہ نہیں ہوا، وہ جماعت شکست کھا گئی، وہ جماعت مغلوب ہو گئی۔ تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے اسی داستان سے، اسی تلخ داستان سے، کہ جہاں پر لیڈر کا فیصلہ نہیں ہوا اور قوم ساری کی ساری اسیر ہو گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنا المیہ بتاتے ہیں، اپنا المیہ یہ ہے کہ میں جو فیصلہ کرتا ہوں میرے فیصلے کو قبول نہیں کرتے، اپنے قبول نہیں کرتے۔ امیر المومنین کو جگہ جگہ کہا گیا اپنے فیصلے بدلنے کے لیے۔ جب امیر شام کو امیر المومنین نے معزول کیا تو دباؤ آیا کہ اس کو معزول نہ کریں، آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ امیر المومنین نے معزول کر دیا، فیصلہ نہیں بدلا۔ امیر المومنین کو جب کہا گیا کہ یہ عدالت چھوڑ دیں، ابھی صرف سیاست کریں آپ، چونکہ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ لوٹا ہوا بیت المال میں سب سے واپس لوں گا، یہ آپ کی حکومت کے لیے خطرے پیدا کر دے گا۔ امیر المومنین نے فیصلہ کیا کہ میں واپس لوں گا، اور وہ لوٹا ہوا بیت المال سارا واپس کرنا شروع کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو دوست تھے وہ بھی دشمن ہو گئے۔ اب یہ دباؤ تھا کہ اگر میں اپنے فیصلے پہ قائم رہتا ہوں عدالت پر تو یہ دوست بھی مجھے چھوڑ جائیں گے، اور چھوڑ گئے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کتنی تلخ داستان ہے کہ امیر المومنین کے ہاتھ پہ کل کو بیعت کرنے والے آج تلوار لے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ کیوں کھڑے ہوئے؟ امیر المومنین کے فیصلوں کی وجہ سے۔ امیر المومنین کو چھوڑ کے معاویہ کے پاس چلے گئے، شام چلے گئے لوگ۔ کیوں؟ کہ وہ تو سخت ہیں بہت، وہ فیصلے ایسے کرتے ہیں، وہ فیصلوں میں کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے، تعلق کا لحاظ نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے۔ سب سے اہم چیز آج عزیزان، جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی تدبیر سے اس دور میں آج کی نسل کے لیے پورا قرآن مجسم کر کے آج آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ تاریخ پوری مجسم کر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑی کر دی ہے۔ انبیاء کا دور مجسم کر کے اللہ نے اس نسل کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ موبائل ہے ان کے پاس، یہ پڑھنے کی ہمت ان میں نہیں ہے، دیکھنے کی ہمت ہے ان میں۔ موبائل میں اور نیٹ میں اور کمپیوٹر پہ صرف دیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آسمانی کتاب نازل نہیں کی، بلکہ آج ایک منظر مجسم کر کے دیکھنے والی قوم کو دکھا دیا۔ دیکھنا چاہتے ہو یہ دیکھو، رہبر یہ ہوتا ہے، فیصلہ اس کو کہتے ہیں، استقامت یہ ہوتی ہے، اور عزت یہ ہوتی ہے، احترام یہ ہوتا ہے۔ آج سارا قرآن مجسم نظر نہیں آتا آپ کو؟ رہبر شہید نے کیا کیا؟ ایران کے اندر سے جتنا دباؤ تھا رہبر شہید پر، باہر سے جتنا دباؤ تھا، لیکن کسی فیصلے میں ذرا برابر تردید نہیں کی۔ اس کو اصطلاح میں، فارسی اور عربی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں قاطعیت۔ قاف دو نقطے والا، کینچی والا قاف، قاطعیت، قط سے ہے یقین، قاطعیت فارسی عربی میں یہ لفظ مستعمل ہے۔ اردو میں اس کے لیے لفظ عزم استعمال ہوتا ہے، عزم راسخ، پختہ عزم۔ قاطعیت رہبر کی بنیادی ہے، قیادت کی بنیاد قاطعیت پر ہے۔ رہبر مردد نہ ہو، رہبر میں تردید نہ ہو، رہبر استخارے نہ نکالتا ہو۔ استخارے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، میں تسبیح دے کے دانے بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ وہ بے جان بے شعور دانے فیصلہ کریں گے، یا یہ جو عقل اللہ نے دی ہے، علم و فراست دی ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ عقل سے فیصلہ کرو، ہدایت سے فیصلہ کرو، تاریخ سے فیصلہ کرو، سیرت سے فیصلہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی اس لیے دی کہ تجھے استخارہ نہ کرنا پڑے۔ حضرت ابراہیم نے آگ میں اس لیے چھلانگ لگائی کہ تجھے استخارہ نہ کرنا پڑے۔
امام علی نے اس لیے وہ ضربت کھائی کہ تجھے استخارہ نہ کرنا پڑے، لیکن پھر بھی تردید ہے آپ کے اندر، ابھی بھی سمجھ نہیں آتی۔ جب سمجھ نہیں آتی تو پھر یہ منصب آپ کے لیے سازگار نہیں ہے، چونکہ آپ کے فیصلے قوم کی تقدیر ہے، آپ کی اپنی ہوتی، اپنے لیے جو مرضی ہے فیصلہ کر لو، کسی کو حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا۔ لیکن جب خواص کے فیصلے، لیڈرشپ کے فیصلے قوم کی تقدیر شمار ہوتے ہیں، پھر لیڈر پابند ہو جاتا ہے، وہی فیصلے کرے جو اللہ کروانا چاہتا ہے ان سے، وہی فیصلے کرے جو قوم کی تقدیر بدلتے ہیں، جن سے قوم کی تقدیر بنتی ہے وہ فیصلے کرے۔ وہ فرصتیں ضائع کون کرتے ہیں؟ جن سے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ فیصلے وقت پہ کون نہیں کر سکتے؟ جن میں عزم نہیں ہوتا، جن میں جرت نہیں ہوتی، جن میں شجاعت نہیں ہوتی، جن میں بصیرت نہیں ہوتی۔ یہ علامت ہے، فیصلہ نہ کرنا یہ علامت ہے بصیرت نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے، عزم نہیں ہے، قاطعیت نہیں ہے۔ اور تاریخ میں جتنے بھی فرصتیں ضائع ہوئیں، قومی فرصتیں، مثلا پاکستان کی سیاسی قیادت نے جتنی فرصتیں ضائع کی، یہ سب اسی وجہ سے تھی کہ جرت نہیں تھی فیصلے کی ان کے اندر، شجاعت نہیں تھی فیصلے کی اندر۔ آج کی قیادت کو بھی یہ چیلنج درپیش ہے کہ اس وقت کیا فیصلے کرو گے؟ ضیاء الحق نے فیصلے کیے اس وقت، آج تک قوم اس کی سزا بھگت رہی ہے، آج تک۔ پہلے یہ خوش تھے کہ ضیاء الحق کے فیصلوں کی سزا صرف شیعوں کو ملے گی، بھلے ایسا ہی ہوا، کچھ عرصہ شیعوں کو ملی، 10 سال 20 سال شیعوں کو سزا ملی، لیکن آخرکار فیصلہ کرنے والوں کو بھی سزا ملنا شروع ہو گئی۔ اور ابھی بدلنا چاہتے ہو بدل نہیں سکتے۔ ایک لیڈر کسی زمانے میں غلط فیصلہ کر جائے، کئی نسلوں کو اس کی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور قومیں اس پر خاموش نہ بیٹھیں۔ وقت پر جو فیصلے درست فیصلے ہوں۔ اور یہ ایران میں اللہ نے جو معجزہ دکھایا، ایک فرعون موسیٰ کے ذریعے ڈبویا اور ایک فرعون امام خامنئی کے ذریعے ڈبویا۔ باری باری اللہ کا قانون ہے، خدا نے ہر قوم کو فرصتیں دینی ہیں، یہ قانون ہے اللہ کا، کسی کو دے کسی کو نہ دے، اس سے اللہ کی عدالت پر بات آتی ہے، سوال ہوتا ہے، حرف آتا ہے۔ اور اللہ کی ذات عادل ہے، خدا ظالم نہیں ہے، لیس بظلام للعبید، اللہ ذرا برابر ظلم کسی نسل پر کسی قوم پر نہیں کرتا، سب کو برابر کے مواقع، سب کو برابر کی فرصتیں، سب کو برابر کی اپرچونٹیز دیتا ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں لیکن موقع سب کو ملتا ہے۔ عزیزان، یہ موقع ہے، یہ جو آج اللہ نے اپنی تدبیر سے اتنی بڑی قربانی لے کر موقع دیا ہے، یہ موقع تمام عالم اسلام کے لیے فرصت ہے، موقع ہے اتحاد کا، یکجہتی کا۔ اپنے مسائل، جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے تھے، جن شرمناک مسائل میں ہم گرے ہوئے تھے، ہم کس میں ڈوبے ہوئے تھے؟ فرقہ واریت میں، مذہبی منافرت میں، قومی منافرت میں، آپس کی منافرت میں۔ آپ خود بتائیں کہ شیعہ کے درمیان پاکستان میں کتنی منافرت پیدا ہو گئی تھی۔ شیعہ کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، شیعہ کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، شیعہ کی مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک شیعہ دوسرے شیعہ کی امام بارگاہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی مجلس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ماحول بنا دیا تھا لوگوں نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے ایسا معجزہ دکھایا، جس طرح موسیٰ کو کہا گیا تھا کہ لاٹھی مارو چشمہ نکلے، پیاسے سیراب ہو جائیں۔ آج اللہ نے اس رہبر کو کہا کہ لاٹھی نہیں، گلا کٹاؤ، آپ کے لہو سے یہ قدورتیں، یہ نفرتیں دھل جائیں اور ختم ہو جائیں۔ اور دیکھا آپ نے آج پاکستان کا سنی اور پاکستان کا شیعہ، سب کے سب رہبر کی شہادت کے بعد
آج ایک جگہ کھڑے ہو گئے، ایک موقف کھڑے ہو گئے، ایک موقف۔ یہ ممکن تھا، یہ ہم سے ہو سکتا تھا یہ کام، کسی مولانا سے، کسی کی تقریر سے، کسی کی مجلس سے ہو سکتا تھا یہ کام؟ ناممکن تھا۔ یہ اللہ نے آج فرصت دی، ہمیں فرصت دی، پاکستان کو فرصت دی۔ سب سے بڑی فرصت ایران کی استقامت، ایران میں رہبر کی شہادت اور ایرانی مجاہدین کی قیادت اور ان کی مقاومت نے سب سے بڑی فرصت پاکستان کو دی ہے، سب سے بڑا موقع پاکستان کے لیے فراہم کیا ہے، سب سے عظیم اپرچونٹی پاکستان کے سپرد کی ہے۔ اور پاکستان کی قیادت حکومت نے جتنا فرصت سے فائدہ اٹھایا، وہ پاکستان جو بھارت نے بالکل گوشہ نشین کر کے ایسولیٹ کر دیا تھا، ایران کی استقامت نے سفارتکاری کے عروج پہ پاکستان کو پہنچا دیا۔ اب یہ اپرچونٹی تھی نا، اگر یہ اپرچونٹی ضائع کر دیتی ہماری قیادت اور نہ آتے، جو ٹرمپ کروانا چاہتا تھا وہ کرتے، آج پاکستان کا حال کیا ہو جانا تھا۔ لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھایا، سفارتکاری کی، ثالثی کی، پاکستان کا دنیا میں قد بڑھایا، وقار بڑھایا اور ہندوستان اور مودی کو ذلیل کیا دنیا کے سامنے۔ یہ ایک چھوٹی سی فرصت تھی، معمولی فرصت تھی، جس سے ہماری سیاسی قیادت نے فائدہ اٹھایا، لیکن قوم نے ابھی فائدہ اٹھانا ہے، باقی ہے۔ مذہبی قیادت نے فائدہ اٹھانا ہے، شیعہ و سنی سب نے، کہ رہبر نے آپ کے دل آمادہ کر دیے، ذہن آمادہ کر دیے، نفرتیں ختم کر کے محبتیں پیدا کر دیے۔ آج ایک ایک فرد، ہر اہل سنت گواہی دیتا ہے کہ رہبر کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ حق کا راستہ یہی ہے۔ یہ آج رہبر نے یہ میدان بنا کے آپ کے اختیار میں دے دیا ہے، انسانیت کو تیار کر کے آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہاں فیصلہ کرنا ہے آپ نے، یہاں اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، چونکہ جو فرصتیں ضائع کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ مجرمین ہیں، وہ مومنین نہیں ہیں، وہ محترمین نہیں ہیں، وہ معززین نہیں ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے فراہم کی گئی فرصتیں ضائع کرتے ہیں، یہ مجرمین ہیں، یہ متقین، محسنین، مومنین نہیں ہیں یہ، اور پچھتانا پڑے گا۔ اہل البیت فرماتے ہیں جس نے فرصت ضائع کی وہ پچھتائے گا، اور اس کی وجہ سے ساری قوم پچھتائے گی اور کئی نسلیں پچھتائیں گی۔ اس لیے عزیزان، آپ کا کردار بہت اہم ہو گیا ہے، جس طرح کربلا کے زمانے کے لوگوں کا کردار بہت اہم تھا۔ انہیں فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ اگر بصرہ والے فیصلہ کر لیتے وقت پر، کوفہ والے فیصلہ کر لیتے وقت کے اوپر، حجاز والے فیصلہ کر لیتے وقت کے اوپر۔ توجہ فرمائیں، کتنا بڑا المیہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 4 مہینے مکہ میں قیام کیا اور ایک ایک فرد کو پرسنل طور پر دعوت دی، آمادہ کیا، تیار کیا، اسے بتایا کہ یزید فاسد ہے، اس کے خلاف اللہ کا حکم کیا ہے۔ فرات کوفی کی ابن عاصم کی روایت ہے کہ مدینہ سے امام کے ساتھ 82 افراد گئے تھے، خواتین اور بچے ملا کر کل تعداد کاروان امام کی 82 تھے۔ اور یہی راوی لکھتا ہے کہ مکہ سے جب امام 4 مہینوں کے بعد نکلے کوفہ کی طرف تو بھی 82 افراد تھے، ایک فرد بھی حجاز سے شامل نہیں ہوا، ایک فرد۔ لیکن امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ 3 سال کے بعد یہی حجاز جو امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، یزید اپنا لشکر لے کر انہی کے اوپر آیا، مدینہ کے اوپر چڑھ دوڑا، مکہ کے اوپر چڑھ دوڑا۔ جو بھی وقت پر امام کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، پھر یزید آ جاتا ہے، فرعون آ جاتا ہے لشکر لے کر، پھر ان کا حساب اس کے برابر ہوتا ہے۔ عزیزان، اس وقت جو فرصت، جو موقع میسر آیا اتحاد کا، وحدت کا، تفرقہ ختم کرنے کا، پاکستان میں تشیع کی، میرے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے جو دیکھا ہے، ہماری زیادہ تر توانائی، 90% توانائی
ان فرقہ وارانہ مسائل میں ضائع ہو جاتی ہے، دفاع کرنے میں ہمارے اوپر شبہات ڈالے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں، الزامات ڈالے جاتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اب کئی مجالس ایسی ہیں 10 ذاکر اس میں مجلس پڑھتے ہیں، 10 ذاکر آ کے ایک ہی مضمون پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی مضمون پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے توانائی ہے نا، یہ 10 آدمی توانائی ہے، یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے ہماری، یہ پاور ایک نقطے پر ساری خرچ ہو گئی۔ دوسری مجلس ہوئی اس میں بھی یہی پوائنٹ، تیسری مجلس ہوئی اس میں ابھی محرم آئے گا، اس محرم کے اندر بھی اس محرم میں وہ موضوعات نہیں ہونے چاہیے جو پچھلے محرم اور اس سے پہلے والے محرم تھے، اس محرم میں وہ موضوع ہونا چاہیے جو امام خامنئی نے امت کے لیے کھولا ہے، وہ چیپٹر اس وقت شروع ہونا چاہیے، تاکہ یہ توانائیاں ہماری فرقہ واریت میں صرف نہ ہوں۔ امام خامنئی نے کیا بتایا؟ شیعہ کو بتایا کہ تمہارا دشمن سنی نہیں ہے، سنی کو بتایا تمہارا دشمن شیعہ نہیں ہے، عربوں کو بتایا تمہارا دشمن ایران نہیں ہے، ایران کو بتایا تمہارے دشمن عرب نہیں ہیں، عربوں کا بھی اور ایران کا بھی، سنی کا بھی اور شیعہ کا دشمن ہے تو فقط 2 ہیں، اسرائیل ہے اور اس کا باپ امریکہ ہے جو فساد۔ اب یہ فرصت ہے، ہم اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ جس میں ملک جل رہا ہے پاکستان فرقہ واریت میں، اس وقت یہ آگ بجھائی جا سکتی ہے، یہ آگ بجھ گئی ہے، حقیقتاً بجھ گئی ہے، اگر دوبارہ نہ بھڑکائی جائے، یہ بجھ گئی ہے۔ اور ابھی جو مینار پاکستان میں جو اجتماع طے پایا ہے، یہ کئی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ جس ہستی نے اپنی جان دے دی ہے امت مسلمہ کے وقار کے لیے، امت مسلمہ کا ضمیر اگر زندہ ہے تو کم از کم حق یہ بنتا ہے کہ ایک دن جمع ہو کے اس کو سیلوٹ کرو، اس کو سلام کہو۔ اے خامنئی، سلام ہو آپ پر، اس عظمت پر، اس جرت پر سلام ہو آپ کو۔ یہ کم از کم حق بنتا ہے ایک ملت کا، اور پاکستان جیسی باوفا غیور ملت، احساسی ملت، اس کا حق بنتا ہے کہ یہ سیلوٹ کرے اس رہبر کو۔ دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ اس رہبر نے جو فضا ہمارے لیے ہموار کی ہے، اس فضا کو ضائع نہ کریں۔ وحدت کی فضا ہموار کی ہے، امن کی فضا ہموار کی ہے۔ تیسرا جو احسان رہبر نے ہم پر کیا ہے کہ ہمیں نکھار کے، ہمیں الجھایا ہوا تھا ہر ایک کے اندر، ہر ایک سے لڑنے کے لیے، لیکن انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ غلط جنگیں ہیں، اصل جنگ وہ ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہے، شیطان وہ ہے، دشمن وہ ہے۔ وہ عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا دشمن یہ ہے، شیعہ سنی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ اس لیے یہ اجتماع ان فرصتوں کے لیے ہے، وحدت کے لیے ہے، تفرقہ ختم کرنے کے لیے ہے، اور اس محسن اسلام کو، محسن مسلمین کو سلام پیش کرنے کے لیے ہے۔ اور جس طرح پاکستان کی حکومت نے جنگ بندی میں، بھائی کہ جنگ بندی میں دوسرا فریق شیطان ہے، لیکن پھر بھی پاکستان نے سفارتکاری کر کے پاکستان کا وقار بڑھایا ہے، مینار پاکستان پر اجتماع کر کے ملت پاکستان اور امت پاکستان نے جمع ہو کر پاکستان کا وقار انشاءاللہ عرش پہ پہنچا دینا ہے۔ آپ کی سفارتکاری سے اتنی عظمت بڑھی ہے، ملت کے اتحاد سے اور زیادہ عظمت بڑھے گی۔ آج ایران کی عوام کی زبان پر صرف ایک قوم کا نام آتا ہے، لڑ وہ خود رہے ہیں، قربانیاں خود دے رہے ہیں، لیکن شکریہ پاکستان کا ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کا شکریہ بنتا ہے، اور جس نے جو کیا ہے وہ بنتا۔ میں پہلے بھی کہا تھا، جماعت اسلامی کا شکریہ بنتا ہے، ہر مومن ان کا شکریہ ادا کرے کہ اس وقت پہ جب کچھ تکفیری خارجی، یہ خارجی جو ریاست نے اصطلاح رائج کی ہے اور کہا ہے، اس کو آپ نے ضائع کر دیا اس اصطلاح کو۔ خارجی کا مطلب یعنی خارج، کس سے خارج؟ اسلام سے خارج، انسانیت سے خارج اور پاکستانیت سے خارج۔ یہ طبقہ جو اس وقت اس بحث میں پڑا ہوا ہے کہ رہبر کو شہید کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، یا شیعہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں کھڑا ہونا چاہیے، انہی کو ریاست نے کہا یہ خوارج ہیں کہ جو نفرت پھیلاتے ہیں، منافرت پھیلاتے ہیں، یہ خوارج ہیں۔
تو جو انسانیت سے بھی خارج ہے، جو پاکستانیت سے بھی خارج ہے، جو اسلام سے بھی خارج ہے، اس کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو باقی ہیں، جنہوں نے رہبر کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا، جنہوں نے شہید کہا، جنہوں نے نہ صرف شہید کہا بلکہ چند دن پہلے کی بات ہے، لاہور کی ایک مارکیٹ میں اہل سنت تاجروں کو جا کر ایک مومن نے مینار پاکستان کی دعوت دی انہیں، اور کہا کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو انہوں نے نام سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور رہبر کی تصویر لے کر آنکھوں پہ لگائی، چوما اس کو، اور کہا کہ کیوں نہ آئیں گے، اس شخص کے لیے نہیں آئیں گے تو اور کس کے لیے آئیں گے؟ کیا شکریہ نہیں بنتا ان لوگوں کا؟ ان اہل سنت کا شکریہ نہیں بنتا؟ ہر وہ شخص پاکستان کے اندر جنہوں نے قربان کیا، وہ شہداء یکم مارچ کے، ان کا شکریہ نہیں بنتا؟ ان کے خاندانوں کا شکریہ نہیں بنتا؟ میڈیا اینکرز جنہوں نے صحیح حالات درست تجزیہ کر کے امریکہ کو، اسرائیل کو ننگا کر کے پاکستان کی قوم کو بتایا ہے کہ اصل جرم کیا ہے، کیا انصافیوں کا شکریہ نہیں بنتا؟ عزیزان، اس وقت یہ اجتماع یہ سارے مقاصد اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ اجتماع سیاسی نہیں ہے، یہ اجتماع فرقہ وارانہ نہیں ہے، یہ اجتماع حکومت کے خلاف نہیں ہے، یہ اجتماع ملک کے خلاف نہیں ہے۔ شیعہ کیوں کرے ملک کے خلاف؟ کس بات سے؟ ملک تو ابھی آپ نے سنا ہے نا کہ ملک بنایا کس نے تھا؟ شیعہ نے۔ خرچہ کس کا ہوا؟ شیعہ کا ہوا۔ مسلم لیگ کس نے بنائی؟ شیعہ نے بنائی۔ تو شیعہ نے اتنا اہتمام کر کے، قربانیاں کر کے جو ملک بنایا ہے، تو آج ان کی عقل چلی گئی ہے کہ یہ اس ملک کے خلاف اٹھ کے احتجاج کریں گی۔ وہ ملک جو اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر دیا ہے، مشکلات کا شکار ہے، لیکن یہ ملک ہمارا ہے۔ شیعہ کیوں دستبردار ہو اس ملک سے؟ خوارج کو دستبردار ہونا چاہیے کہ جب ملک بن رہا تھا اس وقت مخالف تھے، نہیں بننا چاہیے، اور جب بن گیا تو اس کو ناامن کیا، اس کے اندر قتل و غارت شروع کی، اور جب بن کے قتل و غارت کی تو ریاست نے ان کو کہا خوارج ہو تم، خارج ہو تم، نکل جاؤ۔ پاکستان سے کون نکلے؟ خوارج نکلے۔ شیعہ کا ملک ہے، اپنا ملک ہے، پاکستان شیعہ کا ہے، سنی کا ہے، پاکستان پاکستانی کا ہے، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ مسلم ہو، وہ غیر مسلم ہو۔ اور انشاءاللہ مینار پاکستان پر ہر چند شیعہ جماعتیں، شیعہ عوام، شیعہ خواص انتظام کر رہے ہیں، لیکن یوں نہیں کہ اجتماع خالص شیعوں کا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سنی اکابرین آئیں گے، قیادت آئے گی، شخصیات آئیں گے، اور وہ آ کر اسی طرح سے اظہار کریں گے جس طرح شیعہ اکابرین اظہار کرتے ہیں، چونکہ ان کے دلوں میں بھی اتنی محبت ہے جتنی شیعہ کے دل میں ہے۔ یہ امتحان ہے، اللہ کا آزمائش ہے، اور اس وقت یہ قومی فیصلہ قوم نے خود کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں اہلیان لاہور سے بار بار تقاضا کیا ہے، آپ میزبان ہیں اس پروگرام کے، اس اجتماع کے، پورا ملک مہمان ہوگا، آپ میزبان ہیں، گرمی کا موسم ہے، اور اس میزبانی کا حق آپ نے ادا کرنا ہے، ہر طرح سے حق ادا کرنا ہے۔ ایک سب سے پہلا حق یہ ادا کرنا ہے کہ ملک بھر سے اتنی کثیر جمعیت، لاکھوں لوگ جب آئیں گے تو لاکھوں لاہوری ان کا استقبال کریں، یہ پہلا حق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فقط یہ وحدت مسلمین اور ISO کے چند بچے کھڑے ہوئے ہوں، ملک بھر سے آنے والوں کے لیے نہ۔ عزیزان، سب سے پہلے تمام اہلیان لاہور اپنے خاندان سمیت، آپ کو کتنا فاصلہ ہے مینار پاکستان سے جعفریہ کا؟ 15 منٹ کا، 7 منٹ کا یا 15 منٹ کا فاصلہ۔ تو 15 منٹ سے اٹھ کے اگر کربلا جانا پڑے ہمیں اور ہم نہ جائیں تو پھر شرمندگی تو ہوگی ہمیں اس صورت میں۔ اور آپ نے تمام اہل لاہور میں اور پورے پاکستان میں نے سب سے یہ کہا ہے جو لوگ دعوتی مہم میں شریک ہیں کہ گھر گھر جائیں۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ نشست بلا کے ایک مسجد میں میٹنگ میں، یہ ٹھیک ہے، روایتی طریقہ ہے، اس طرح دعوت ہوتی ہے، لیکن اس دعوت کا احترام ہے ان شرکت کرنے والوں کا کہ ان کے گھر میں جائیں، جعفریہ کے ہر گھر میں جائیں، لاہور کے ہر مومن کے گھر میں جائیں، ہر مسلمان، ہر سنی کے گھر میں جائیں اور انہیں دعوت دیں، خود بھی آئیں، انہیں بھی لے کر آئیں۔ اور گرمی کے موسم میں انتظامات ہیں اور زیادہ انتظامات کی ضرورت ہے، ان انتظامات میں شریک ہوں۔ اور تیسری چیز جو آپ نے میزبانی کے طور پر انجام دینی ہے کہ ظاہر ہے اتنی بڑی جمعیت آئے گی، اس کے انتظامات ہوں گے، ان انتظامات کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ وہ وسائل انشاءاللہ اہلیان لاہور
یہ اپنے لیے اعزاز سمجھیں کہ اللہ نے پاکستان کی قوم کا شرف اہل لاہور کے ہاتھوں سے اٹھانا شروع کیا ہے. یہ میزبانی آپ کو دی ہے, اس کی قدر جاننی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں شرمندگی ہو لاہور میں بیٹھ کر کہ ہاں لوگ کہیں ہم آئے تھے لیکن ہمیں کمی محسوس ہوئی, یا کسی جمعیت کی کمی محسوس ہوئی, وسائل کی کمی محسوس ہوئی, انتظامات کی کمی محسوس ہوئی. انشاءاللہ آپ کے تمام برادران باقی شہروں سے بھی آئیں گے, آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. خواتین, تمام لاہور کی خواتین, باقی ملک سے گرمی کا موسم ہے, ممکن ہے کچھ سلیکٹڈ طبقہ خواتین کا آئے, لیکن لاہور کی ساری خواتین آئیں. رات کا پروگرام ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, چند گھنٹوں کا ہے. انشاءاللہ تمام خواتین اس کے اندر شامل ہوں, بچے اس کے اندر شامل ہوں, بوڑھے اس کے اندر شامل ہوں, جوان اس کے اندر شامل ہوں. انشاءاللہ ایسا اجتماع تاریخ کا کریں کہ جس طرح رہبر نے شہادت پیش کر کے دنیا کو ثابت کر دیا کہ یہ راہ کربلا ہے, اس کے ماننے والے زندہ ہیں. پاکستان کی قوم بھی مینار پاکستان پہ ثابت کرے گی کہ رہبر کے قدردان کربلا کے ماننے والے پاکستان میں بھی موجود ہیں. انشاءاللہ ہم سب کی وعدگاہ میعاد مینار پاکستان, یادگار پاکستان, جائے آزادی پاکستان اور ملت آزاد پاکستان اور امت حسینی پاکستان کی انشاءاللہ اس مینار کے سائے تلے اپنے رب سے اپنا عہد وفا کریں گے, رسول اللہ کے ساتھ اپنا عہد وفا کریں گے, امام عصر کے ساتھ اپنا عہد وفا کریں گے, اور رہبر شہید کے ساتھ و رہبر موجود کے ساتھ اپنا عہد وفا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے اسماء حسنہ کا, اپنے اولیاء کا, انبیاء کا, سید الشہداء کا, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا. پروردگارہ یہ جو ملت پاکستان نے ارادہ کیا ہے اور مومنین پاکستان نے ارادہ کیا, مومنات پاکستان نے ارادہ کیا ہے, مینار پاکستان پر انشاءاللہ اپنے رہبر شہید کو خراج تحسین پیش کرنا, وحدت کا مظاہرہ کرنا. پروردگارہ اس ملت کو اس امر میں کامیابی عطا فرما. خدا بندہ ان مومنین کو توفیق عطا فرما, خصوصاً مومنین لاہور کو, کہ شایان شان طریقے سے تاریخی اجتماع منعقد کرنے کے لیے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ اس اجتماع کے سلامتی کے ساتھ, امن کے ساتھ برپا کرنے کے لیے تمام کارکنان جو محنت کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, پروردگارہ جو انتظامات میں کر رہے ہیں, جو مذاکرات کر رہے ہیں, جو بھی جس کام میں شریک ہے, پروردگارہ انہیں اجر عظیم عطا فرما, انہیں کامیابی عطا فرما. خدا بندہ دعا ہے تیری بارگاہ میں پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. خدا بندہ ملک کے اندر فرقہ واریت, فتنہ, فساد اور نفاق پھیلانے والوں کے شر سے اس ملک کو آزادی عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ملت ایران کو استقامت عطا فرما, ملت لبنان کو استقامت عطا فرما, افواج ایران کو کامیابی عطا فرما, رہبر انقلاب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما, انہیں ہر شر سے ہر خطر سے محفوظ فرما.